جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، آج الحمدللہ ہمارا یہ سورہ صافات ہے اور اس کا 75ویں آیت ہے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اب نوح نے ہم کو پکارا تھا، تو ہم تو بہت ہی اچھی طرح سے پکارنے والے کو جواب دیتے ہیں، اور ہم نے ان کو ان کے گھر والوں کو بہت تکلیف دہ صورتحال، بڑی کرب و تکلیف پہنچانے والی صورتحال سے وہ گزر رہے تھے، ہم نے اس سے ان کو نجات دی، اور ہم نے ان کی ذریت کو آگے تک کے لیے، آگے نسلوں کے ذریعے سے بقا دے دیا ان کو، وہ باقی رہنے والے بن گئے کہ ان کی نسلوں سے ساری دنیا کا سلسلہ چلا، اور ہم نے ان کے لیے جو بعد میں آنے والے تھے ان کے لیے ان کو نشانی بنا دیا۔ تو سلامتی ہو نوح پر سارے جہانوں کی طرف سے، ہم ایسے ہی احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، وہ تو ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے باقی کو سب کو ڈبو دیا، اور نوح کے گروہ سے ہی ابراہیم تھے، جب وہ اپنے رب کے پاس ایسا دل لے کر آئے جو بہت ہی صاف ستھرا، پاک و صاف تھا، اور انہوں نے اپنے باپ سے اور قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم نے یہ خود خدا گڑھ رکھے اور اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اور تم بس انہی کو چاہتے رہتے ہو؟ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارا رب تم سے اس بات پہ خوش ہوگا؟ یا تمہارا رب جو ہے تمام جہانوں کا رب ہے، اس کو تم جاننا چاہتے ہو کہ نہیں جاننا چاہتے؟ وہ بھی تمہیں ایک رب ہے، اس کو کیوں نہیں ماننا چاہتے؟ بہرحال انہوں نے اس کے بعد ستاروں میں نظر ڈالی اور یہ کہا کہ میں بیمار ہوں۔ اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، ایک یہ کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے ان سے کہا کہ چلو آج تو فیسٹیول ہے، اس میں تم بھی چلو، تو انہوں نے کچھ اس طریقے سے ستاروں کی طرف دیکھا کہ مجھے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ستارے مجھے میری قسمت کے لحاظ سے یہ وقت نکلنا اچھا نہیں ہے میرے لیے۔ تو وہ قوم جو تھی ستارہ پرست قوم تھی، جو سابعین قوم ہے، ان کے ستارے کی بہت اہمیت تھی۔ تو یا تو یہ ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گویا صرف ایک ان کو ستارے کی طرف سے دیکھ کر خالی بس جواب دینا تھا، لیکن اس کا طرف دیکھ کے کہا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں۔ اب یہ دوسرے الفاظ میں ستارہ بتا رہا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا۔ تو ایک طرح سے یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے 3 جھوٹ بولے تھے، تو ان میں سے ایک یہ تھا کہ میں نے کہہ دیا تھا میں بیمار ہوں۔ فتولی عنہم، تو بہرحال وہ چھوڑ کے چلے گئے ان کو اپنے جشن منانے کے لیے۔ اور یہ جو تھے 91 آئے تھے کہ انہوں نے سارے بتوں کے پاس پہنچے، مندر میں جو ان کا عبادت خانہ تھا، اور وہاں پہ ان کے ساتھ انہوں نے ان کے ہاں مطلب چپ چاپ سے آہستہ سے کس طریقے سے ان کے پاس پہنچ گئے، تو پھر ان کو کھانا لے کے گئے تھے، ان سے کہا بھی کھانا کھائیے آپ لوگ تو بڑے بھوکے ہوں گے، آپ کا تو مطلب یہ ہے کہ بڑا انتظام کر کے لایا ہوں میں، اور ذرا مجھ سے باتیں بھی تو کیجیے، آپ باتیں نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے پھر ایک ہتھوڑا بھی لے گئے تھے ساتھ میں، تو انہوں نے ایک ہتھوڑا ان کے مارا، اور اس کے بعد وہ جتنے ان کے وہ تھے سب کا صفایا کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ اب وہ لوگ جو تھے جب وہ آئے واپس اپنے جشن سے اور مندر میں گئے، تو وہاں تو ایک عجیب قسم کا تباہی مچی ہوئی تھی، تو وہ ہر بونگ مچ گئی ان کے اندر۔ تو اس پر انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں کہتے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور وہ تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ انہوں نے بڑا ہمارے ساتھ ہمارے بے حرمتی کی ہے ہمارے خداؤں کی، ان سے بدلہ لینا ہے۔ ان کے لیے ایک بہت بڑا مطلب یہ ہے کہ گڑھا بنایا جائے، اور اس کے آس پاس بیٹھنے کی جگہ بنائی جائے، دیواریں بنائی جائیں، اور اس کے بعد ان کو اس میں جھونک دیا جائے۔ تو انہوں نے ہمارے اس ابراہیم کے ساتھ ایک مکاری اور ایک سازش کا پروگرام بنایا، لیکن ہم نے ان کو ذلیل کر دیا۔ انہوں نے پھر اس کے بعد کہا کہ میں تو اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں جو مجھے راستہ دکھاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ نے میرے ساتھ بہت احسان کیے، مجھے آئندہ بھی مجھے نیک لوگوں میں رکھیے گا۔ تو ہم نے ان کو ایک اچھے بردبار بچے کی بشارت دی کہ وہ ان کا بچہ پیدا ہوگا۔ یہ اسماعیل تھے۔ 112 آئے تھے کہ جب وہ 102 کہ جب وہ ابراہیم جو تھے دوڑنے کی عمر کے ہو گئے، اور ان میں کچھ تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ میں جو کہتے ہیں ٹین ایجر ان کی زندگی ہو گئی، تو ابراہیم نے ان سے کہا کہ میرے بیٹے، میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تم کیا اس سلسلے میں تم کیا سوچتے ہو؟ تو ان کے بیٹے نے ان سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہاں اے ابھی، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا آپ اس پہ کر گزریے، کیونکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی سے ہوتا ہے، تو وہ بھی حکم ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ نے جو میرے لیے دعا کی ہے، اللہ نے مجھے نوازا ہے اور آپ کو نوازا ہے، تو انشاءاللہ میں صبر کے ساتھ اس موقع پہ جمع رہوں گا۔ تو ان دونوں نے اپنے اسلام کو حقیقی طور پر ثابت کر دیا،
اور انہوں نے ان کو پیشانی کے بل الٹی طرف لٹایا ان کو، تاکہ ان کی نگاہیں ان کو ملے نہیں اور ان کے اندر ترس نہ آ جائے ان کے بعد دیکھ کے۔ ان کو جب اس کو زمین پہ کر دیا تو اس موقع پر ہم نے ابراہیم کو پکارا، ہم نے کہا کہ تو ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اب ہم تم احسان کرنے والوں کو تو ہم جو بدلہ دیتے ہیں وہ تو کچھ اور ہے، ہم نے تمہیں یقیناً آزمایا تھا لیکن تم تو اس آزمائش میں پورے اترے، تو ہم نے تمہارے بچے کو بچا لیا اور ہم نے اس کی جگہ پر آسمان سے جنت سے ایک مینڈا بھیجا ہے، تم اس کو ذبح کر دو۔ تو اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح اسماعیل تھے جو ذبح ہو سکتے تھے لیکن بچا لیے گئے، اور دوسرے حضرت ان کے عبداللہ تھے والد، جن کو حضرت عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ میرے 10 بیٹے ہوں گے تو ایک کو ذبح کروں گا، میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، لیکن ان کو بھی 100 اونٹوں کے بدلے میں ان کو بچا لیا گیا۔ وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے ان کی علامتیں، ان کی یادگاریں اور ان کی نشانیاں جو ہے آخر والوں کے لیے ان کے آثار چھوڑ دیے۔ تو ابراہیم پہ سلامتی ہو، ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے ان کو بشارت دی کہ تمہارا ایک بیٹا اور ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا، اور وہ بھی نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔ وبارکنا علیہ، تو ہم نے ان کے اوپر برکتیں اتار دیں۔ والا اسحاق، ہم نے ان کے اوپر برکتیں اتاری اور اسحاق پر، اور ہم نے ان کی دونوں کی ذریت میں سے ایسے بچے بھی ان کے ہوتے رہے جو اچھے بھی تھے اور ایسے بھی تھے جو اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور دیکھو ہم نے کیسا احسان کیا موسیٰ پر اور ہارون پر، اور ہم نے ان کو نجات دے دی۔ 115 ہے کہ ہم نے ان کی قوم کو بہت تکلیف دہ غم والی کیفیت سے ان کو نکالا اور ہم نے ان کی مدد کر دی، تو وہ لوگ پھر غالب ہو گئے۔ وَآتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مُسْتَبِينًا، ہم نے ان کو بہت ہی وضاحت کرنے والی، کھول کھول کر بیان کرنے والی اور ہر چیز کی وضاحت کے ساتھ کہہ دینے والی کتاب اتاری، اور ہم نے ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی، اور ہم نے ان دونوں کو نشانی بنا دیا آخر والوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے۔ تو سلامتی ہو موسیٰ پہ اور ہارون پہ، ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، اور وہ ہمارے نیک مومنین بندوں میں سے تھے۔ دیکھو الیاس کو، دیکھو کہ الیاس بھی جو تھے وہ بھی مرسلین میں سے تھے، رسولوں میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ کیا تمہیں اس کا خیال نہیں آتا کہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور تم نے یہ جو بیل کی شکل میں، مطلب یہ کہ سانڈ کی شکل میں خدا بنا رکھا ہے، جس کو تم بال کہتے ہو، بال ابک ایک جگہ ہے جہاں پر وہ اس کے نام سے مشہور ہے، آج کل لبنان میں ہے وہ، تو تم اس کی پوجا کرتے ہو، اور تم جو بہترین تخلیق دینے والی ذات ہے اللہ کی، اس کو تم چھوڑے ہوئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اور میرا، اور سب سے پہلے تم سے پہلوں کا بھی رب وہی تھا، لیکن انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے لیے ان کو ہم جمع کر لیں گے، ان کی حاضری ان کی ہم نے لگا دی ہے، سوائے ان کے جو مخلصین بنتے ہیں وہ اس حاضری سے بچ جائیں گے، عذاب والی حاضری سے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور یہ بھی ان میں سے ہیں جن کی نشانیاں ہم نے بعد والوں کے لیے چھوڑ دی ہیں۔ تو خاندان یاسین پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتا ہے، ہمارے مومنین بندوں میں سے تھے۔ اور لوط جو تھے وہی مرسلین میں سے تھے، جب ہم نے اس کو نجات دی، ان کے گھر والوں کو تمام کو، سوائے ان کی بیوی کے، بوڑھی تھیں وہ، لیکن بڑھاپے کے باوجود وہ ایمان کے ساتھ نہیں رہ سکیں۔ نتیجہ ہوا کہ ہم نے ان کو پیچھے، ان کے قوم کی تباہ ہونے والوں میں ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ اور تم وہاں سے صبح، جب تم قافلوں میں جاتے ہو تو صبح وہاں سے گزرتے ہو تم ان کو دیکھتے ہو، اور رات میں کبھی وہاں سے گزرتے ہو، کیا تمہیں کچھ عقل نہیں آتی؟ وَإِنَّ يُونُسَ، دیکھو یونس بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے، لیکن انہوں نے اپنا جو منصب تھا نبوت کا، عذاب کی آنے کی خبر ان کو ملی تو انہوں نے سوچا کہ شاید مجھے نکل جانا چاہیے اس سے پہلے کہ عذاب آئے، ہم سے پوچھا نہیں انہوں نے، تو وہ ہم سے بغیر اجازت کے بھاگ گئے، جیسے غلام ہوتا ہے کہ مالک کے بغیر بھاگ گیا، تو وہ ہم سے بھاگ گئے، اور ایک کشتی پہ سوار ہو گیا کہ دریا پار کر کے نکل جاؤں گا، تو کشتی جو تھی وہ اتنی بھر گئی کہ ڈوبنے لگی، تو کسی نے کہا بھائی قرا ڈالو، اور جس آدمی کا نام آئے اس کو پانی میں پھینک دو تاکہ ہم لوگ تو بچ جائیں۔ ہر بار ان کا نام آیا، لوگوں نے ان کو پھینک دیا پانی میں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے بعد ایک مچھلی آئی بہت بڑی، اور اس نے ان کو نگل لیا، فساہما، تو انہوں نے قرا ڈالا، تو نتیجہ ہوا کہ انہی کو دھکیل دیا گیا، اور ان کو ایک حوت نے جو ہے وہ لقمہ لے لیا ان کو منہ میں، اور وہ اس کے اندر وہ ملامت کرنے، ان کی حالت ملامت والی ہو گئی۔ لیکن یہ کہ اگر وہ تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے تو پھر اس کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ پھر ہم نے ان کو اس کی مچھلی سے اس کو نکلوا دیا، اگلوا دیا ان کو، اور ایک کھلی جگہ میں جہاں پہ سایہ نہیں تھا وہاں پہ ان کو چھوڑ دیا، اور ان کی کھال بالکل نرم ہو چکی تھی، ان کی جسمانی حالت کمزور ہو گئی تھی، بہت بری حالت میں تھے۔ تو ہم نے ان پر ایک درخت اگا دیا جس نے ان کا سایہ بھی کر دیا
اور اس میں سے ایسے پھل نکلنے لگے جس میں پانی بھی تھا اور جس کے اندر غذائیت بھی تھی. یقین کا بیلدار ہوتا ہے، مختلف قسم کے نام اس کے رکھتے ہیں لوگوں نے، کوئی کہتا ہے کدو تھا، کوئی کہتا ہے کچھ اور تھا، لیکن بہرحال کوئی ایسی بیلدار چیز تھی جس میں سے ان کو اس سے کھانے کو مل گیا اور اسے تقویت اتنی مل گئی کہ ان کے اندر جان آ گئی. اور اس کے بعد ہم نے 1,00,000 فرشتے ان کو بھیجے ان کے پاس کہ ان کو سلامتی بھیجنے کے لیے، ان کو ذرا تسلی دینے کے لیے. فآمنوا، پھر اس کے بعد وہ کیا ہوا، جو ان کی قوم جو تھی وہ جو عذاب کے ڈر سے اس نے ایمان قبول کر لیا، تو ہم نے ان کی ایمان کو مان لیا اور ہم نے ان کو ایک مہلت اور بڑھا دی ان کی. فاستفتہم، اے نبی آپ اسے ذرا پوچھیے گا 148 میں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے تو بیٹیاں حرام ہیں اور ہمارے لیے تم نے بیٹیاں جائز کر رکھی ہیں، اپنے لیے بیٹیاں رکھی ہوئی ہیں. کیا ہم خلقنا الملائکۃ اناثا، کیا تو ان کا خیال یہ ہے کہ ہم نے فرشتوں کو جنسی طور پر عورت بنا کے پیدا کیا ہے؟ یا وہ گواہی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا تھا ہمیں بناتے ہوئے؟ یہ انہوں نے جو جھوٹی بات بنا دی ہے، کیوں کہے جا رہے ہیں یہ بات؟ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک بیٹا بھی ہے. کتنے جھوٹی بات کہتے ہیں وہ، اپنے لیے تو بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں. ما لکم، بھائی کیا ہو گیا تمہیں، کیسے فیصلے تم کرتے ہو؟ کیا تمہیں کوئی یاد دہانی کی بات تمہارے لیے کام نہیں کرتی؟ اور تمہارے پاس کوئی بات ہے، تمہاری بات کو ثابت کرنے کی مضبوط دلیل ہے کوئی، یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ اگر ہو تو لے کے آؤ اگر تم سچے ہو. وجعلوا بینہ وبین جنۃ نسبا، اور مزیدار بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ کے درمیان میں اور جنوں کے درمیان میں بھی نسب تلاش کر لیا ہے. حالانکہ ان کو جنوں کو معلوم ہے کہ ان کو بھی اللہ کے سامنے بالکل بغیر کسی اس کے جیسے کہتے ہیں کہ لام بندی کے ساتھ، یعنی مجبوراً ان کو حاضر ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ان صفتوں سے بہت بالا تر ہے. اللہ تعالیٰ وہ تو سارے لوگ جو ہیں اللہ کے مخلص بندے ہیں. فإنکم وما تعبدون، تو یہ بات سمجھ لو کہ تم اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ، اور جن باتوں سے تم فتنوں میں پڑے ہوئے ہو اور تم لوگوں کو فتنوں میں ڈالتے ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں جہنم میں جھونک دی جائیں گی. وما منا، اور ہمارے پاس ہر چیز کا ہم نے ایک مقام طے کر رکھا ہے جو معلوم ہے ہمارے پاس، اور ان کو بھی معلوم ہو جائے گا. وإنا لنحن الصافون، ہم سب کو سب در سب جمع کریں گے. اور ہم وإنا لنحن المسبحون، اور ہم ہی ہیں جو تسبیح کرنے والے ہیں، ہم ہی ہیں جو تسبیح کو بتانے والے ہیں، اور ہمارے لیے یہی تسبیح بیان کی جاتی ہے. وإن كانوا ليقولون، اور وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں، لو ان عندنا ذکرا من الاولین، اگر ہمارے پاس پہلے سے ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ذکر آ جاتا تو پھر ہم اللہ کے مخلص بندے بن جاتے. تو اللہ نے کہا کہ فکفروا بھی، تو انہوں نے تو اگر ہم نے جب بھیج دیا تب کیا کر رہے ہو تم، تو اب تم کفر کر رہے ہو، تو اس کو معلوم ہو جائے گا. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، ہمارا یہ لکھا ہوا کلمہ اللہ کے ہاں پہلے سے طے شدہ ہے، پہلے سے ہم جواب لکھ چکے ہیں ہمارے مرسلین بھیجے ہوئے بندوں، رسول بندوں کے لیے کہ وہی کامیاب ہوں گے، اور ہمارے جو لشکری ہیں انہی کو غلبہ ملے گا. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اے نبی اب آپ اگر یہ آپ کے ساتھ اعراض برتتے ہیں تو آپ بھی ان کو ایک مہلت جو ان کی ملی اس وقت تک کے لیے ان کو چھوڑ دیجیے. وَأَبْصِرْهُمْ، اور آپ انہیں دیکھتے رہیے، وہ بھی آپ کو دیکھ لیں گے. اور کیا وہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں تو جلدی کیا ان کو جلدی سے کوئی فائدہ ہوگا انہیں؟ وہ جب عذاب اترے گا ان کے میدان میں اور ان کے گھروں کے آس پاس، ان کے پورے صحن میں اور ان کی کھلی جگہوں پر اور ان کے عمارتوں میں اور ان کے مطلب شہر کے آس پاس کے سارے علاقوں میں، تو اس دن جن کو ڈرایا جا رہا تھا نبی کے ذریعے سے، وہ اس دن کی صبح ان کی بدترین ہوگی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اے نبی آپ ان سے پھر جائیے، اور آپ کے لیے یعنی اس کی کوئی فکر آپ نہ کریں کتنی دیر لگے گی ان سے دور رہنے میں، اور آپ دیکھتے رہیے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ تعالیٰ کی ذات جو بڑی عزت والا رب ہے، اس کے لیے ان صفتوں سے تو اس کا ان صفتوں کو قریب بھی نہیں پھٹکتی ہیں اس کے. اور سلامتی ہو اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، اور تمام تعریف اللہ کی جو سارے جہانوں کا رب ہے. یہ سواد ہے کہ سورہ لفظ شروع ہوا ہے سواد سے، تو اس کے نام سے لفظ بھی ہے، مکی صورت ہے. والقرآن، قرآن کی قسم ہے جو ذکر والا ہے. لیکن وہ لوگ جو کفر میں ہیں، بے عزت و شقاق. اب یہاں بھی دیکھیے عزت کا لفظ عزیز اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت عزت والا ہے، یعنی بڑی طاقت والا ہے. لیکن یہاں پر کافروں کے لیے بھی استعمال کیا ہے کہ فی عزت و شقاق، یعنی یہاں پر اللہ نے استعمال کیا کہ جھوٹی عزت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کو گھمنڈ ہے کہ ہمیں کچھ ہے جبکہ ان کے پاس نہیں ہے. تو یہاں اللہ نے وہی لفظ جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ان کے لیے اس میں تنقید اور مذمت کے طور پر استعمال کیا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتے ہیں اور بڑی بحث کرنے میں ان کو مزہ آتا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ. مخالفت کرنے میں ان کو کوئی محسوس ہوتا ہے کہ صاحب ہم نے بڑی سمجھداری کی بات کی. ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں میں بسی ہوئی، صدیوں کی بسی ہوئی قوموں کو ہلاک کیا ہے. فنادوا،
اس کے بعد ان سے وہ فریاد کرنے لگے جب ان کے پاس چھٹکارے کا ان کو معلوم ہوا کہ کوئی راستہ نہیں رہا ان کو، یعنی وقت ہی نکل گیا چھٹکارے کا. اب انہوں نے پکار مچانا شروع کر دی. وہ عجیبو، حالانکہ اس سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا جو آ رہا ہے ہمارے لیے تو بڑے تعجب کی بات ہے، ہمارے لیے تو یہ عجیب سی بات لگ رہی ہے. اور بلکہ کافروں نے یہ تک کہا کہ یہ تو ساحر ہے، جھوٹا ہے، اور جھوٹا بھی ہے اور جادوگر بھی ہے. اجعل الآلہۃ، اور یہ عجیب آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کو مان لو. یہ تو ہمارے ہاں مطلب اس کا یہ بات تو ہمارے پورے سسٹم میں فٹ ہی نہیں ہوتی، ہمارے لیے تو یہ قابل قبول ہی نہیں ہے. وانطلق الملا، اور ان کے جو سردار تھے انہوں نے ان کو اور ہمت دلائی اور کہا کہ نہیں اسی میں چلتے رہنا، اچھی راستے پہ، اور اپنے خداؤں کے ساتھ ڈٹے رہو. اور یہ تو بات جو ہے نا یہ تو ہمارے لیے مطلب یہ کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم یہی کریں گے. اور ہمارے پاس تو کوئی ایسی خبر اس سے پہلے کی قوموں میں بھی نہیں آئی کہ کوئی نبی آیا تھا اور اس نے یہ بات کہی ہو. یہ نئے صاحب کہاں سے پیدا ہو گئے، کوئی من گھڑت بات لے کر آئے. انزل علیہ ذکر من بیننا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ان کے درمیان میں اب ذکر تو اب تو اتر گیا ان میں، تو ہمارے درمیان میں ذکر کیوں اتارا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے اتارا گیا کہ تم نہ کر لو، لیکن تم میرے ذکر سے نہ شک میں پڑے ہوئے ہو. بل لما یذوقوا عذاب، اور وہ وجہ یہ ہے انکار کی کہ ابھی عذاب ان پر آیا نہیں ہے، اس کو انہوں نے چکھا نہیں ہے. امندہم خزائن رحمت ربک، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کافر جو ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ سارے خزانے رحمت کے ان کے پاس اللہ نے ان کو دے دیے ہیں، اور وہ جو رب ہے، جو تمہارا رب ہے، عزیز ہے اور وہاب ہے، یا ان کو ہم نے بادشاہت آسمان اور زمین کی اور ان کے خداؤں کو دے دی ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں. اگر ایسا ہے تو ذرا سا آسمان پہ چڑھنے کی کوشش کریں نا. جندم ما ہنالک محضور احزاب، یہ ایک لشکر ہے جو انہوں نے بنا رکھا ہے، لیکن جب ہمارا لشکر آئیں گے تو اس کے آگے ان کو ہرا دیا جائے گا. وہ ان کا مقابلہ کرنے کا ابھی ان کو تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو اس لیے سمجھ رہے ہیں بہت کچھ ہیں، لیکن جب اللہ کے لشکری آئیں گے تو اس کو پتہ چلے گا تو یہ تو ان کے سامنے ٹک نہیں سکتے. کذبت قبلہم، اس سے پہلے نوح کی قوم نے، عاد نے، فرعون نے، جو بڑے بڑے انہوں نے کھوٹوں کی طرح، میخوں کی طرح انہوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں احرام، اور سمود اور لوط قوم اور جھاڑیوں والے، اور یہ بڑے بڑے انہوں نے اپنے مطلب یہ کہ بڑی اپنی طاقتیں جمع کر رکھی تھیں، اپنے مطلب یہ کہ لوگ گروہ در گروہ جوڑ رکھا تھا. ان کل الا کذب رسول، لیکن ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے لیے جو سزا تھی اللہ کی وہ پکی ہو گئی. وما ينظر هؤلاء، اور یہ بات جب دیکھ رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں، وہ انتظار کرنا چاہتے ہیں تو کرتے رہیں، لیکن جب انتظار کرتے کرتے ان کو اچانک معلوم ہوا کہ چیخ آئی، اور اس کے بعد ان کو ایک کہتے ہیں کہ ذرا سا سانس لینے کا موقع نہیں ملا، ایک ہچکی لینے کا وقت نہیں ملا ان کو، اور وہ ان کے اوپر سے سانس، اس کی جو چیخ تھی ان کے اوپر مسلط ہو گئی. وقالوا ربنا، حالانکہ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارا حساب کا دن جلدی کر دیجئے. آپ اے نبی جو یہ کہتے ہیں آپ اس پہ صبر سے ڈٹے رہیے، اور ہم آپ کو اپنے بندے داؤد کا ذکر یاد دلاتے ہیں. بڑے ہی طاقت والے تھے، بڑی ہمت والے، بڑی قوت. انہو اواب، لیکن وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. دنیا کی بڑی شان و شوکت ان کو ہم نے دی تھی، لیکن وہ اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے تھے. ہم نے ان کے لیے پہاڑ مسخر کر دیے تھے، وہ ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے شام میں اور صبح میں، اور ان کے ارد گرد پرندوں کا جمگھٹا رہتا تھا، اور سب ان کے ساتھ ابابی میں اللہ تعالیٰ کی رجوع کرنے میں، اللہ کی طرف واپس آنے میں مطلب لگے رہتے تھے. وشدنا کا، اور ہم نے ان کے بادشاہت کو انتہائی طاقتور بنا دیا، انتہائی مضبوط بنیادوں پر قائم کر دیا، اور ہم نے ان کو حکمت سے نوازا. وفصل الخطاب، اور ان کی گفتگو میں اتنی واضح بات ہوتی تھی کہ ہر آدمی ان کی بات سمجھ جاتا تھا. بہترین شاندار قسم کی تقریر کرنے ان کو آتی تھی، اور ہم نے ان کو اس بات سے نوازا تھا. حل اتاک نبأ الخصم، تمہیں ایک ہم قصہ سنائیں کہ کچھ دو آدمی ان کے پاس بطور ایک جھگڑا لے کے آپ کے پاس پہنچے، اور دروازے سے آنے کے بجائے وہ ایک محراب سے انہوں نے اوپر سے اس کی دیواریں پھاند کے ان کے پاس پہنچ گئے جہاں وہ عبادت کر رہے تھے. اور عبادت کر رہے تھے داؤد، تو ان کے عجیب ان کے گھبراہٹ تاری ہو گئی کہ یہ ہوا کیسے، آئے کیسے گئے، سارے چوکیدار وغیرہ سب کھڑے اور ان سے بچ کے یہ کیسے آ گئے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں آپ ڈریے نہیں، ہم تو اس سے ایک جھگڑا ہمارے پاس ہو گیا، اور ہم چاہتے تھے کہ بس آپ پر جلدی پہنچ جائیں اور آپ سے مطلب فیصلہ سن لیں. تو ہوا یہ ہے کہ میرا یہ بھائی ہے، میں بھائی ہیں، دونوں ہم ساتھ رہتے ہیں. میرے پاس جو ہے، میرے بھائی کے پاس میری ایک مطلب مینڈا ہے، تو ہم آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں حق سے فیصلہ کر دیں اور زیادتی نہ کریں کسی کے ساتھ، اور سیدھا راستہ بتا دیں. تو یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس جو ہے 99 جو ہے مینڈے ہیں، یا کہہ دیجئے کہ مطلب جو ہوتی ہیں ان کی وہ شیپس وہ ہیں، اور میرے پاس ایک ہی ہے. لیکن یہ مجھ سے کہتا ہے کہ وہ آپ ایک بھی مجھے دے دیں، اور مجھ سے بڑی سخت گفتگو کرتا ہے، یعنی مجھے مطلب دھمکی دیتا ہے یا مجھے پریشان کرنے لگتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے مجھے. آپ بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. قال لقد ظلمک،
تو اس نے کہا کہ تم نے کتنی زیادتی کی ہے، تمہارے پاس 99 موجود ہیں اور ایک بھی تم اس کی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ پھر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یہ جو آپس میں پارٹنرشپ لوگ کرتے ہیں، ان لوگوں میں بہت کم ہوتے ہیں جو پارٹنرشپ میں دوسرے پارٹنر کا حق ادا کریں، بلکہ اس کے حق کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لانے والے ہوں اور عمل صالح کرنے والے ہوں، اور ایسے لوگ تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ وظن داؤد، لیکن داؤد کو یہ خیال آیا کہ یہ لوگ جو قصہ لے کر آئے یہ تو فرشتے لگ رہے ہیں، کیونکہ ایسا کوئی آدمی آ ہی نہیں سکتا تھا اس طرح سے، تو یہ مسئلہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ مسئلہ 99 کا اور 1 کا نہیں ہے، بلکہ شاید میں نے کچھ ایسی غلطی کی تھی جس کو یاد دلانے کے لیے اور مجھے تنبیہ کرنے کے لیے یہ لوگ آئے ہیں۔ تو حضرت داؤد کو اس کا اندازہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ یہ غلطی ہوئی ہے اور اس میں آزمائش میں پڑ گئے تھے، تو انہوں نے فوراً اپنے رب کے ساتھ مغفرت کی بات کی اور اپنے آپ کو انہوں نے رکوع میں ڈال دیا اور اللہ کی طرف پھر سے رجوع کرنے کی وعدہ کیا، تو ہم نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ اور ہمارے پاس تو بہت ہی مقرب لوگوں میں سے تھے اور انجام کے لحاظ سے بہترین ان کا انجام ہوتا ہے۔ یا داؤد، اے داؤد، ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے تم کو خلافت کا حق دیا ہے، دنیا میں حکمرانی ہماری نمائندگی میں تمہیں کرنا ہے، تو ہماری نمائندگی کیسے تم ادا کرو گے؟ کہ لوگوں کے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، نفس کی خواہش پہ مت چلنا، ورنہ وہ تمہیں راستے سے بھٹکا دے گا، اللہ کے راستے سے دور کر دے گی تمہاری خواہش۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے راستے سے، ان الذین، اور جو لوگ بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کا جو ان کا سوال جواب ہونا ہے اس کو انہوں نے بلا دیا تھا۔ وما خلقنا السماء، اے لوگوں 27 میں کہ ہم نے زمین آسمان کو یوں ہی بیکار کے لیے، مزے کے لیے، لطف لینے کے لیے، کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا۔ یہ تو کافروں کا اندازہ ہے، اور یہ ان کے لیے تو کافروں کے لیے تو عذاب ہی عذاب ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا، اے لوگوں ذرا سمجھو کہ جو لوگ ہمارے لیے ایمان لے آئے، عمل صالح کرتے ہیں، تو ہم ان کو، اور زمین میں جو بگاڑ پھیلاتے ہیں ان کو برابر کریں گے، یا ہم متقین کو جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور جو فسق و فجور میں، گناہوں میں زندگی گزارنے والے، دونوں کو ہم برابر شمار کریں گے۔ کتاب انزلنا، نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے، یہ بہت ہی مبارک کتاب ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ اس کی آیتوں میں لوگ تدبر کریں، اس میں غور و فکر کریں، اس کے اندر سے معنی نکالیں، اس کے معنی کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور یقیناً عقل والے وہ ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں جو یاد دہانی کو قبول کر لیتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھو داؤد کو ان کے بیٹے سلیمان سے نوازا، کتنا ہی بہترین بندہ تھا اور بہت ہی رجوع کرنے والا اللہ کی طرف۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، ایک دفعہ گھوڑے، جہاد کے گھوڑے تھے، انہوں نے کہا ان کی دوڑ لگاؤ، تو دوڑ لگانے میں وہ کافی دور تک چلے گئے، تو شام کا وقت ہو گیا، اور وہ جو گھوڑے تھے وہ مطلب یہ کہ اصیل گھوڑے تھے، شاندار قسم کے، بہترین، جید، اور جو اعلیٰ ترین درجے کے ہوتے ہیں، تو وہ غبار میں وہ چھپ گئے، تو ان کا عصر کا وقت اس میں لیٹ ہو رہے تھے۔ وہ قال انی احببت حب الخیر، تو انہوں نے کہا بھائی میں تو اصل میں خیر کی امید میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، کہ میرا رب کا ذکر جو ہے میرے اوپر ہو جائے، یعنی میری نماز دیر ہو رہی ہے اور میں ان کو دیکھنا بھی چاہ رہا ہوں، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ حتیٰ توارت بالحجاب، اور وہ جو غبار اڑایا انہوں نے گھوڑوں نے، اس میں وہ دکھ بھی نہیں رہے تھے انہیں، تو انہوں نے کہا بھائی میرے پاس لے کر آؤ ان کو۔ تو انہوں نے ان کے جو غبار جم گیا تھا ان کے کپڑوں، ان کے پیروں پر، ان کے ٹخنوں پر، اس کو صاف کیا، اور ان کی پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پر۔ تو یہ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ منظر بتایا کہ ایک طرف ان کو یہ خواہش پیدا ہو گئی، کاش اتنے شاندار گھوڑے میرے پاس ہیں، لیکن ایک دم یاد آیا کہ ان کو دیکھتا رہا میں تو بھائی نماز دیر ہو جائے گی، تو فوراً متوجہ ہو گئے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈال دیا، اور ان کی کرسی پہ ایک چھوٹا سا بچہ جو مکمل بھی نہیں تھا وہ ڈال دیا گیا۔ پھر انہوں نے رجوع کیا ہم سے۔ حضرت سلیمان نے تمنا کی تھی کہ مجھے اتنے بچے ہوں گے تو میں اللہ کی راہ میں ان سے جہاد کرواؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تھا انہوں نے، تو معلوم ہوا کہ ان کے ہاں صرف ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی نامکمل۔ تو انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کی، قال رب اغفر لی، تو انہوں نے کہا اللہ میاں آپ مجھے معاف کر دیں، اور جو آپ نے مجھے بادشاہت سے نوازا ہے بس یہ میرے ہی لیے رہے ہو، اور اس کے بعد ایسی کسی کو نہ ملے، اور آپ تو خیر جس کو دینا چاہیں آپ خوب دے سکتے ہیں۔ فسخرنا له الريح، ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، تو وہ بالکل ہلکے ہلکے نرمی کے ساتھ، بالکل آہستگی کے ساتھ ان کے لیے بہتی چلی جاتی تھی، جہاں ان کو جانا ہوتا تھا وہاں پہنچا دیتی تھی۔ اور ہم نے لیے ان کو شیاطین قسم کے جو شیطان بہت ہی بگڑے ہوئے قسم کے جن تھے وہ ان کے لیے مسخر کر دیے تھے، وہ ان سے کام تعمیر کا لیتے تھے، پانی میں غوطہ لگانے کا لیتے تھے، لیکن اس کے علاوہ ایسے بھی تھے جو کچھ نہیں کام کر سکتے، تو ان کو بیڑیوں میں ڈال دیا گیا تھا، وہ بندھے رہتے تھے۔ ھذا عطاؤنا، اللہ نے کہا کہ یہ ہماری دین ہے، تو اب تم اس پر احسان مان لو، اور یا پھر تم یہ ہے کہ یہ ہمارا احسان ہے، تم اس کو احسان کو مانو، اور ہم سے، یا پھر تم یہ ہے کہ اپنے بغیر حساب کے تم اس کو رکھے رہو۔ اور وہ ہمارے پاس بہت ہی قربت والے تھے، تقرب والے تھے، اور بہترین ان کا ہم نے ٹھکانہ دیا تھا۔
اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، اذ نادیٰ ربہ، جب وہ اپنی بیماری سے آخر میں پریشان ہو گئے تو انہوں نے کہا اے میرے رب، یہ شیطان نے میرے ساتھ جو ایک تو میری بیماری ہے، دوسرا شیطان مجھے مایوس کرتا ہے اور مجھے طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، تو مجھے اس کی تکلیف سے اور مزید میری تکلیف بڑھتی جا رہی ہے اور دکھ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا ان سے تم ایسا کرو، پیر زمین پہ پیر مارو، زمین پہ پیر مارا تو معلوم وہاں سے چشمہ پھوٹ گیا، انہوں نے کہا اس سے تم نہا لو، یہ ٹھنڈا پانی ہے، پینے کا بھی کام آئے گا، اور تمہارے جو جلد میں کھال میں جو بیماری پیدا ہو گئی اس سے دھل کے تم سے صاف ستھرے ہو جاؤ گے۔ اور پھر اس کو ان کے گھر والے ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو ہم نے ان کو واپس ان کو لوٹا دیا، اور ہم نے ان کی اولاد اور بڑھا دی، ان کی ذریت اور بڑھا دی، اور یہ ہماری رحمت ہے اور یہ یاد دہانی ہے عقل والوں کے لیے۔ بخود بے دیکھا انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ بیوی کو میں 100 کوڑے ماروں گا، تو اللہ نے کہا کہ تم اپنی قسم پوری کرو، لیکن ایک لکڑی وہ لے لو، شاخ لے لو جس میں 100 چھوٹے چھوٹے سے تنکے لگے ہوئے ہوں، اور ان سے اپنی بیوی کو چھو دو، بس یہ تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ ہم نے تو ان کو بہت صبر کرنے والا پایا، ہمارا کتنا ہی بہترین بندے ہیں یہ، اور کیسے ہی رجوع کرنے والے بندے ہیں یہ۔ بس کو عبدنا ایوب عبادنا، ہمارے بندوں کو یاد کرو اور کرا دو، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، جو بڑے ہی اونچے ہاتھ والے تھے۔ اونچے ہاتھ والے کا مطلب بہت سخاوت والے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے بہت اچھے دین کے کام کرتے تھے، اور بڑی بصیرت والے تھے، خیر کی ہر بات کو وہ نظر میں رکھتے تھے۔ ہمارے انا اخلصناہم، ہم نے ان کو اپنے لیے خالص کر لیا، اور ہم نے ان کی یاد دہانی کے لیے اپنی یاد دہانی کے لیے ان کو مخصوص کر دیا، چن لیا ان کو، اور ان کے لیے جو آخرت کا گھرانہ ہے، آباد کاری ہے گھر کی، وہ ہم نے ان کے لیے خالص کر دی۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا، اور وہ لوگ تو ہمارے پاس بڑے چنے ہوئے اور بڑے ہی سب سے جو بہترین ہو سکتے ہیں ان میں سے تھے وہ۔ اور تم اسماعیل کا ذکر کرو، یسع کا ذکر کرو، کفل والوں کا کرو، کفل والے کا، یہ سب اچھے لوگوں میں سے تھے۔ یہ ہے وہ یاد دہانی، اور متقین کے لیے تو اچھا انجام ہی ہے۔ جنتیں ہیں ہمیشہ رہنے والی، اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، وہاں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کو پکارا جائے گا، وہ پکاریں گے کہ بھائی ہمارے لیے پھل لے کر آؤ، تو ان کے لیے پھلوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی، پینے کی چیزیں ان کے پاس وافر ہوں گی، اور وہاں پر ان کے لیے ایسی بیویاں ہوں گی جو نگاہیں جھکانے والی ہوں گی، شرم والی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہے جس کا تم سے حساب کے دن وعدہ کیا جاتا ہے، اور ہمارا جو رزق ہے اس کو کوئی اس میں کمی ہونے کا، ختم ہونے کا اس کے سوال ہی نہیں۔ ہاذا، سنو یہ بات، لیکن اس کے مقابلے میں یہ بھی سن لو کہ جو سرکش ہیں ان کے لیے کیا ہوگا، ان کے لیے بدترین انجام ہوگا جہنم، وہاں پہ داخل کر دیا جائیں گے، بہت ہی برا بچھونا ہوگا ان کا وہاں پر۔ ان سے کہا جائے گا اب تمہیں جو چکھنا ہے وہ بس کھولتا ہوا پانی ہے اور پیپ ہے، اور اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں، جوڑے ہم نے بنا کے ان کو عذاب کے دیے ہوں گے۔ ہذا فوج مقتحم معکم، ایک گروہ آئے گا ان کو بلانے کے لیے، ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، پھر ایک پیچھے ان کے پیچھے آئے گا، تو ان سے کہا جائے گا لا مرحبا بہم، تمہیں بھی کوئی ہم ویلکم نہیں کر رہے ہیں، بس تمہاری منحوسیت ہے اس کے ساتھ تم آئے گئے ہو یہاں پر، کوئی یہاں پہ ویلکم کرنے کا سوال نہیں، تمہیں جہنم میں جانا ہے۔ قالوا بل انتم، وہ آپس میں ایک دوسرے کہیں گے بھائی تمہارے لیے کون سا مطلب مرحبا ہوا ہے، لیکن تم نے ہمارے لیے جو کچھ کر کے چھوڑا ہے اسی کو ہم لے کے آگے چل رہے ہیں۔ انتم قدمتم لنا، تم ہی یہ سب کچھ لے کر آئے تھے ہمارے لیے، تو پیچھے والے آگے والوں کو کہیں گے تمہارے لعنت ہو تم پر، آگے والے پیچھے والوں پہ کہیں گے لعنت ہو تم پر، اور ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ تو بڑا برا ہوگا۔ قالوا ربنا، وہ پھر یہ بعد میں کہیں گے، بعد میں آنے والے کہ اللہ میاں جو آگے والے ہم سے پہلے والے تھے انہوں نے ہمارے لیے سب سامان کیا تھا گناہ کا اور گندگی کا اور شرک کا، آپ ان کو خوب عذاب دیجیے گا جہنم میں۔ وقالوا ما لنا، اور پھر اس کے بعد ایک عجیب جملہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ ہم تو دنیا میں جب رہتے تھے تو ہم تو مسلمانوں کو ٹیررسٹ، شریر، اور مطلب یہ کہ بدکار اور کیا کیا چیزوں کا الزام لگاتے تھے، اور ان پہ ہم طرح کی تہمتیں لگاتے تھے، اور ہم کہتے ہیں ہمارے بدترین لوگ ہیں۔ آج ہمارے ساتھ وہ جہنم میں تو دکھ ہی نہیں رہے ہمیں، وہ کہاں چلے گئے؟ ہم تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن لگتا ہے کہ ہماری آنکھیں پھٹ گئی ہیں، ہمیں دکھ ہی نہیں رہے وہ لوگ۔ انہ لحق تخاصم اہل النار، اللہ نے کہا کہ یہ وہ وقت ہوگا جب جہنم والے جو ہیں اسی جھگڑے میں پڑے رہیں گے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا ہوا کیا ان کے ساتھ۔ قل انما انت منذر، 25ویں آیت ہے کہ نبی آپ فرما دیں کہ میں تو صرف 65 آئے تھے کہ میں تو صرف ڈراوا دے کے بھیجا گیا ہوں، اور تمہارا رب ایک اللہ ہے جو وہ اکیلا بھی ہے اور بہت قہار ہے، بہت زبردست ہے، زمین آسمان کا اور ان کے درمیان میں ہر چیز کا رب ہے، اور وہ عزیز بھی ہے اور غفار بھی ہے۔ اے لوگوں، یہ جو ہم خبر دے رہے ہیں تو یہ بہت بڑی خبر ہے، اور وہاں پہ تم سب کو اکٹھا وہاں پہ جمع کر دیا جائے گا، اور تم اس سے منہ پھیرے نکل جا رہے ہو۔ تو آپ فرما دیں کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ اس وقت ملائے اعلیٰ میں فرشتوں میں آپس میں کیا بحث ہو رہی ہے،
مجھے تو جو وحی کر دی جاتی ہے بس وہ میں اس کی بنیاد پہ تم کو ڈراتا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ تو اللہ نے کہا تو ہم بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا بات ہو رہی تھی. تو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسانوں کا ایک مٹی سے ایک انسان بنانے جا رہا ہوں, تو جب میں اس کو برابری سے بنا دوں, مکمل کر دوں اسے, اور پھر روح پھونک دوں, تو تم اس کے لیے سجدہ کر لینا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ تو فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا, مگر ابلیس نے انکار کر دیا, اور اس کو اس بات پہ تکبر ہوا کہ میں آگ سے ہوں یا مٹی سے, میں کیوں جھوکوں اس کے آگے. نتیجہ ہوا کہ اس نے کفر کا سامان اپنے لیے کر لیا. ہم نے ابلیس سے پوچھا کہ تم کو سجدہ کرنے سے کیا بات نے روکا تھا, جبکہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, اس کو اتنی عزت دی ہے میں نے کہ اپنے حکم سے نہیں بنایا, بلکہ میں نے اس کو بہت خصوصیت کے ساتھ, کوئی طریقہ ہوگا اللہ کا جس نے کہا کہ میں نے اسے پیدا کیا ہے, تمہیں تکبر کرنے کا حق کیسے ہوا, تم سرکش بننا چاہتے ہو. تو اس نے کہا نہیں, میں اس سے بہتر ہوں, آپ نے اس کو مجھے آگ سے پیدا کیا تھا اور اس کو مٹی سے. تو اللہ نے کہا کہ اچھا, اگر تمہارے اندر یہی تکبر آ گیا تو اب تمہارے لیے اب رحمت کا دروازہ بند, اب تم جو ہے ہمارے دروازے سے نکال دیے گئے, پھٹکار تم پر کر دی گئی, اور تمہاری قیامت تک لعنت لگی رہے گی. تو انہوں نے کہا چل آپ مجھے مہلت دے دیں جب تک لوگ زندگی کے آخری لمحہ دنیا کا باقی ہے. تو اس نے کہا تمہیں مہلت مل گئی ایک وقت متعین تک کے لیے. تو اس نے کہا میں آپ کے رب کی قسم کھاتا ہوں, آپ کے رب کی قسم, آپ کی عزت کی قسم ہے, آپ نے مجھے موقع دے دیا, اب میں سب کو بھٹکا کے رہوں گا, لیکن آپ کے جو مخلص بندے ہیں بس وہ میرے پھندے سے نکل جائیں گے, بچ جائیں گے. تو اللہ نے کہا کہ میں بھی تمہیں ایک قول سنا دیتا ہوں کہ میری طرف سے ایک بات طے کر دی گئی ہے کہ میں سارے لوگوں کو جو تم ہو, تمہارے ساتھ ماننے والے ہیں, سب کو میں جہنم میں جھونک دوں گا. اے نبی آپ فرما دیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, اور میں تو کوئی مطلب یہ ہے کہ ایسی بات کر ہی نہیں رہا ہوں جس کو مجھے بنانا پڑے, تکلف سے کہنا پڑے, مصنوعی بات ہو. نہیں, میں تو جو سیدھی سادی بات ہے اور سیدھے سادے انداز میں تمہیں پہنچانے والا ہوں. میرے پاس کوئی لمبی چوڑی ایچ پیچ کی اور گھمانے پھرانے والی بات نہیں ہے. یہ تو صرف اللہ کا ذکر ہے جو عالمین سارے جہانوں کے لیے ذکر ہے. وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ لیکن وہ جو خبریں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان کا تمہیں اپنی آنکھوں سے تم دیکھ لو گے, لیکن وقت لگے گا اس میں, بعد حین, تھوڑی دیر کے بعد. سورہ زمر ہے, مکی ہے. زمر جو ہے غول در غول لوگ ہوتے ہیں, گروہ در گروہ لوگوں کو زمر کہتے ہیں. تنزیل الکتاب, یہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عزیز اور حکیم ہے. ہم نے اس کتاب کو آپ پر حق کے ساتھ اتارا ہے, تو آپ اللہ کی عبادت کیجیے. اللہ کا جو دین ہے اس کے لیے اپنے آپ کو بالکل خالص کرتے ہوئے, اخلاص نیت کے ساتھ اور اخلاص طاعت کے ساتھ. اور سن لیجئے کہ اللہ کا جو دین ہے بالکل خالص ہے, اس میں ذرا سی ملاوٹ نہیں ہے, تو اس میں کوئی چیز ملاوٹ مت کیجیے گا اس میں. اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بناتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس ان کی بڑی پہنچ ہے, اور ان کی پہنچ کے ذریعے سے ہمارے پاس ہمارے لیے بھی اللہ میاں کا کے ذریعے یہ لوگ جو ہیں ہمارا کام کر دیں گے اللہ کے پاس پہنچ کے, اور ہماری سفارش کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اس وقت قیامت جب ہوگی, جب بتائے گا کہ جو باتیں کہتے تھے کتنی صحیح تھی کتنی غلط تھیں. اور اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ جو جھوٹ میں بڑھتا چلا جائے, کفر میں بڑھتا چلا جائے, اس کے لیے کوئی ہدایت کا سامان نہیں. اللہ تعالیٰ کو اگر دل چاہتا کسی کو بیٹا بنانا تو اپنے طور پر بنا, جس کو چاہتا بنا لیتا, اور جو چاہتا کہ ان مخلوق میں سے, لیکن وہ کیا ہے, سبحانہ, اللہ تعالیٰ تو واحد و قہار ہے. اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا, پھر رات کو گھماتا ہے, اس کا ایک گول دائرہ بنتا ہے رات کا دن کے ساتھ, دن کا رات دائرہ رات کے ساتھ. اور ہم نے سورج اور چاند کو جو ہے مسخر کر دیا ہے, ہر ایک اپنی ایک مدت مقررہ مدت کے ساتھ چل رہا ہے. اور وہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو عزیز و غفار ہے. ہم ایک انسان سے ہم نے تم کو پیدا کیا, پھر تو انسان کی بیوی اس کے ساتھ بنا کے دے دی, پھر ہم نے تمہارے لیے جانور اتارے, 8 ان کے جوڑے ہیں جو تمہارے لیے کھانے کے لیے ہم نے حلال کیے. اور دیکھو تم کو ہم تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں, تمہاری تخلیق کے 3 مرحلے گزرتے ہیں. ایک وقت وہ ہوتا ہے جب تم ایک نطفے کی شکل تھے, ایک وقت وہ ہوتا ہے جب ماں کے پیٹ میں تھے, اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جب تم مطلب یہ ہے کہ انسان کا باقاعدہ انسان کی پوری جو مطلب یہ ہے کہ تخلیق کے ساتھ باقاعدہ انسان کی شکل میں انسان باہر آ جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ تم 3 تاریکیوں میں رہتے تھے, تمہاری تاریکیوں پہ تاریکیاں تھیں ماں کے پیٹ میں, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نکال لیا. یہ تو وہ تاریکی تھی جو کفر و ایمان کی نہیں تھی, بلکہ وہ تاریکی جو انسان کا وجود کی تخلیق کے لیے جو ضروری تھی. اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے, وہی ماشاہت رکھتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. تو اے لوگوں تم پھر کہاں دوسروں کے پاس چلے جا رہے ہو, کدھر در منہ پھیر کے نکل جاتے ہو. ان تک فرو, اے لوگوں اگر تم اللہ سے کفر کرنا چاہتے ہو کر لو, اور یہ بات یاد رکھو کہ ہم بے نیاز ہیں. اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایمان کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر کے لیے راضی نہیں ہو سکتا. ہاں اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ بالکل تم سے راضی ہونے کو تیار ہے. اور دیکھو ہم ایک کا گناہ دوسرے سے سزا نہیں دیتے, اس کو جس کا گناہ ہوتا ہے اسی کو سزا دیتے ہیں. تم ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گے, ہم تم کو بتائیں گے تم کیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے. یہ انسان
جب اس کو ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو ایسا پکارتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اللہ کا چاہنے والا نہیں ہوگا، گڑ گڑا کے. لیکن ہم ذرا سی نعمت اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں تو ہم کو ایسے بھول جاتا ہے جیسے کبھی ہم کو پکارا ہی نہیں تھا اس نے، اور بلکہ ہماری جگہ دوسروں کو خدا بنانے لگتا ہے. نتیجہ ہوتا ہے کہ راستے سے بھٹکتا چلا جاتا ہے. تو ہم نے کہہ دیا اس سے، ٹھیک ہے تمہیں کفر کے ساتھ رہنا ہے، تھوڑے دن مزے کر لو، لیکن آگے کا انجام تمہارا جہنم والا ہوگا. امن ہوا قانتن، لیکن اس کے مقابلے میں وہ شخص جو راتوں میں اٹھ کر سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ عبادت کرتا ہے، کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے، آخرت سے ڈرتا رہتا ہے، آخرت کے برے انجام سے، اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں جو نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً جو علم والے ہیں، سمجھداری والے ہیں، وہی یاد دہانی کو قبول کرتے ہیں. اے ایمان والو، ایمان لاؤ، میرے بندو اللہ پہ ایمان لاؤ اور اپنے رب سے ڈرتے رہو. اور دیکھو ہم نے طے کر دیا ہے کہ دنیا میں تم اچھائی کے ساتھ رہو گے تو ہم دنیا میں بھی تمہیں حسنات دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے. اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پورا بدلہ دے دیتا ہے، بغیر گنے ہوئے، بغیر کسی گنتی کے. اے نبی آپ فرما دیں، مجھے تو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دوں، اپنا جھکنا اللہ کے لیے کر دوں. اور مجھ سے کہہ دیا گیا ہے کوئی اسلام لائے نہ لائے میں تو پہلا مسلمان بن جاؤں گا. قل انی اخاف، آپ فرما دیں کہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے تک اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے اللہ تعالیٰ عذاب عظیم سے گزار سکتا ہے. قل اللہ، آپ فرما دیں کہ اللہ ہی ہے اور اسی کے لیے میرا دین مخلص ہے. فاعبدوا ما شئتم، اے لوگو تم اگر اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہتے ہو عبادت کرتے رہو. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ سب سے بڑا خسارے والا وہ شخص ہے جو اپنی نفس کو ہار جائے، اپنے نفس کو ہار دے، اپنے بچوں کو ہار دے، اپنے گھر والوں کو ہار دے قیامت کے دن. اور یہ تو اس سے بڑھ کر خسارے کی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اور ان کے لیے عذاب ہوگا، اوپر سے آگ اوپر سے برس رہی ہوگی، نیچے سے، اور اس کے مطلب یہ آگ کے سائبان بنے ہوں گے ان کے لیے. دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں پر اس وقت اس آگ سے ڈرانا چاہتا ہے، تو کیوں نہیں تم اس سے اللہ سے تقوی اختیار کر لیتے؟ تو وہ لوگ جو طاغوت سے، اللہ کے حکم کے روکنے والی طاقتوں سے بچ جاتے ہیں کہ ان کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، ان کے لیے تو بشارت ہی بشارت ہے. تو اے نبی آپ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے کہ جب قول ان کو سنایا جاتا ہے تو اس کو بڑے بھلے طریقے سے اس کی پیروی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اور یہ وہ ہیں جو عقل والے شمار ہوں گے اللہ کے ہاں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، آپ بتائیے کہ وہ شخص کتنا برا ہوگا جس پر اللہ کا کلمہ جو ہے عذاب کا پکا ہو جائے، تو کیا آپ اس کو آگ سے نکال سکتے ہیں؟ لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، دنیا میں اپنے رب سے ڈرتے رہے تھے، ہم نے ان کے لیے بالا خانے بنا رکھے ہیں قید جنت میں، بڑے کھلے بنے ہوئے مطلب کمرے ہوں گے، بالا خانے ہوں گے، نہریں بہتی ہوں گی. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کو پورا کر کے ہی رہتا ہے، کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. الم تری ان اللہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے چشمے بنا دیے ہم نے زمین میں، اور اس کے بعد دیکھو اس کے ذریعے سے کیسی کھیتی کے چیزیں نکلتی ہیں طرح کے رنگوں کی، اور کیسا اس کا منظر ہوتا ہے جو تمہیں بھا جاتا ہے. اور تم دیکھتے ہو کہ تھوڑی دیر بعد وہی کھیتی جو ہری بھری لہرا رہی تھی ایک دم پیلی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد چورا ہو جاتی ہے. اس میں یاد دہانی ہے عقل والوں کے لیے. افمن شرح اللہ صدرہ، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ 22ویں آیت ہے کہ جن کو اللہ کی بات پہنچے اور ان کا دل ان کا ایک دم روشن ہو جائے اللہ کی بات سے، وہ کتنا اچھا آدمی ہوگا. تو یہ تو اللہ کا نور ہے جو اس کو آدمی کو نصیب ہو جاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن کے دل کو اللہ کا ذکر آتا ہے اس کو انکار کر دیتے ہیں تو ان کا دل سخت ہو جاتے ہیں، ان کے دل پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں، اور یہ گمراہی میں پڑے رہتے ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث 23ویں آیت ہے کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی بات والی کتاب اتاری ہے، کتاب کی شکل میں، اور اس میں ہر مضمون دوسرے مضمون سے ملتا جلتا ہے، اور بہت سے مضمون ہم نے بار بار دہرا دیے ہیں. اس سے پڑھنے والے مومنین جو ہوتے ہیں ان کے دل میں ایک قسم کی لرزش پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے خوف سے، پھر ان کے دل اس پہ نرم ہو جاتے ہیں اور ان کے دل میں ذکر آباد ہو جاتا ہے. ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی یاد ہے، ہدایت ہے جو اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے سے انکار کر دے تو پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور وہ آدمی کتنا اچھا ہوگا جو اپنے آپ کو اپنے چہرے کو عذاب جہنم سے بچا لے قیامت کے دن. اور جس دن ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب تو تمہیں وہ چکھنا ہے جو تم کماتے تھے. کذب الذین من قبلہم، ہم سوچو کہ تم سے پہلے بھی کتنے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا، تو ان کو اس وقت عذاب آ گئے جب وہ سوچ نہیں سکتے تھے، اور ان پہ اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب مسلط کر دیا جو رسوائی کا سامان تھا دنیا میں. اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی بہت بڑا، والعذاب الآخرۃ اکبر، بہت بڑا ہے اگر ان کو پتہ چل جائے.
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اے لوگوں ہم نے تمہارے لیے قرآن میں طرح طرح کی مثالیں دے کے بات کو سمجھایا، ہر مثال دے کر، تاکہ تمہارے اندر کوئی یاد دہانی کی شکل پیدا ہو جائے۔ اور دیکھو ہم نے قرآن اتارا عربی زبان میں، اس میں ذرا سی بھی ٹیڑھ نہیں ہے، اس زبان کی خوبی ہے، اور اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کر کے اس خوبی کے اظہار کو اور مزید کر دیا، مضبوط کر دیا، تاکہ انسان کے اندر عربی زبان کے الفاظ، عربی زبان کے معنی اور عربی زبان کے ذریعے سے جو میسیج ہے وہ ان کو انجام تک لے جائے، تقوی تک لے جائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ایک انسان کی مثال بیان کرتا ہے، یہ بڑی خوبصورت مثال اللہ نے اس میں دی ہے، 29 آیت ہے، کہ تم ذرا سا غور کرو کہ ایک غلام ہے اور اس کے کئی آقا ہیں، 10-15 مطلب 2 سے زیادہ، 3 سے زیادہ، 4 جتنے بھی آپ مان لیں، لیکن ایک سے زیادہ ہیں، اور سب جھگڑالو ہیں، یعنی سب اپنی بات منوانے پہ اترا جاتے ہیں تو دوسرے کی بالکل مرضی کے خلاف کرتے ہیں، اور وہ ایسا نوکر جو ہے وہ بیچارہ پریشان ہے، کس کی بات کو مانے، نہ اس کے خوش کر سکتا ہے نہ اس کو خوش کر سکتا، اور اسی میں اس کی پوری زندگی تباہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو توچوں کا ایک مثال ایسی ہے، تو یہ کافر کی مثال ہے کہ اس کے بعد 50 خدا ہے، ہر خدا کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، راضی کوئی بھی نہیں ہو رہا۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے جس کا ایک آقا ہے، بس یہ مسلمان کی مثال ہے کہ بس ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، ختم بات، کسی اور کے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہیں، تو ایک کو راضی کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا تمہارا کیا خیال ہے، دونوں طرح کے دونوں انسان برابر ہوں گے؟ اللہ ہی کی تعریف ہے، لیکن اکثر لوگ پھر بھی نہیں جانتے۔ اے نبی، موت تو آپ کے لیے بھی مقدر ہے اور ان کے لیے بھی یہی مقدر ہے۔ پھر قیامت کے دن وہ وقت ہوئے گا جب وہ اس وقت اپنی باتوں کو بتانے کے لیے اور اپنے انکار کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ سے بحث بازی کریں گے، اور جھگڑے کے بعد بھی ان کا نتیجہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ فمن اظلم، تو وہ شخص کی 24واں پارہ ہے، سورہ زمر ابھی چل رہی ہے، کہ وہ شخص کتنا ظالم ہے، اللہ کی نظروں میں بے پناہ ظالم ہے، جو اللہ کی بات کو جھٹلا دے، اللہ کی بات کو جھوٹا مانے اور اس کو جھٹلائے بھی، اور سچائی کی بات جب اس پر کتاب کی شکل میں پہنچا دی جائے نبی کے ذریعے تو اس کو بھی جھٹلا دے۔ کیا بتاؤ کہ جہنم کس کے لیے ٹھکانہ بنے گا؟ کافروں کے لیے۔ والذی جاء بالصدق، لیکن اس کے مقابلے میں جو آدمی ایک سچائی کو لے کر آیا اور اس نے اس کو تصدیق بھی کی تو یہ متقی لوگ شمار ہوں گے۔ لہم ما یشاؤون، ان کے پاس وہ کچھ اللہ کے پاس ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہ اللہ نے احسان کرنے والوں کے لیے بدلہ رکھا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال اگر کیے تھے اسے کفارہ کر دے گا ان کو، اور ان کو جو اچھا کام کیا تھا اس کا بہترین اجر سے نوازے گا ان کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے 36ویں آیت میں کہ تم یہ خیال نہیں آتا تمہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے کافی ہے، اس کے بعد کسی اور کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کو پوچھتے ہیں وہ تمہیں طرح طرح کے ڈراوے دیتے ہیں، اور جو اللہ کے طرف سے گمراہی میں پڑ جاتے ہیں تو ان کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ملتا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے اور بہت ہی انتقام بدلہ لینے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، 38ویں آیت ہے کہ جب ان سے پوچھیں کس نے آسمان زمین کو پیدا کیا تو وہ کہہ دیں گے کہ ہاں اللہ نے پیدا کیا۔ تو پھر آپ ان سے پوچھئے تو جب تم اللہ کو مانتے ہو تو پھر اللہ کے علاوہ دوسروں کو خدا کیوں پکارتے ہو؟ ان ارادنی اللہ بضر، اے لوگوں میں تم کو بتاؤں، اپنی مثال دے کے بتاؤں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچا دے تو کوئی اور تمہارے طرف سے کوئی ہے جو میری تکلیف کو دور کر دے گا، یا اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے تمہارے یہاں کوئی ہے جو تمہاری رحمت کو مجھ سے آنے سے روک دے گا؟ آپ فرما دیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور توکل کرنے والوں کو تو اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے۔ ہم بھروسہ ہم تمہارا کام ہی توکل کرنا ہے، کیونکہ ہم اپنے سہاروں کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ ہمیں جب تک باہر سے سہارا نہ ملے تو اللہ تعالیٰ سے بہتر سہارا کیا ہو سکتا ہے؟ اے لوگوں، ٹھیک ہے تم میری بات سننا نہیں چاہتے، عمل نہیں کرنا چاہتے تو تم اپنا جو کام کرتے رہو کرتے رہو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، تمہیں پھر پتہ چل جائے گا۔ لیکن جب اس وقت عذاب آئے گا جو رسوا کرنے والا ہے، اور ایسا عذاب ان کے اوپر اتر جائے گا جو ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ اے نبی، ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے تمام لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، تو اب جو ہدایت کو قبول کر لے تو اس کا ہی فائدہ، اس کو خود اس کو ہی فائدہ ہوگا، لیکن جو گمراہی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسی گمراہی اسی کو لے ڈوبے گی۔ اور آپ ان کے لیے ہم نے آپ کو ان کی نگہبانی پہ نہیں ڈالا ہے، آپ کا کام سے پہنچانا ہے۔ اللہ توفی الانفس، یہ 42 میں آیت ہے کہ اللہ نے کہا کہ انسان کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ایک نیند رکھی ہے تو نیند کے اندر جب انسان کی ایک موت وہ ہوتی ہے جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا فرشتہ آتا ہے، اور ایک نیند ہوتی ہے یہ بھی موت ہے، لیکن جب موت کا وقت پورا نہیں ہوا ہے، ابھی اس کا موت کا وقت نہیں آیا ہے تو دوبارہ وہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ جاگ جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی موت ہوتی ہے جو سونے میں آتی ہے، اور ایک حقیقی موت ہوتی ہے جو واقعی آ جاتی ہے۔ تو جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے قضاء علی الموت، جس پہ موت کا فیصلہ ہو گیا نیند کی حالت میں، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرے آدمی کو ہم نے ابھی طے نہیں کیا ہے تو اس کا دوبارہ مہلت دے دیتے ہیں، اور اس کی مہلت تک وہ وقت اس کو ملتا رہتا ہے۔ اس میں نشانیاں غور و فکر کرنے والوں کے لیے
کیا وہ انہوں نے اللہ کے پاس کوئی ایسے شفیع بنا رکھے ہیں، ان کے پاس سفارشی چھوڑ رکھے ہیں کہ ان کا کام کروا دیں گے؟ جیسے کہ یہاں ہوتا ہے کہ ذرا سا ہم نے دوستی کر لی، کسی سے پی آر بنا لیا تو ہمارے سارے کام ہو جائیں گے، تو اللہ کے بھی ایسے پی آر ہم نے بنا لیا ہے۔ قل الم کانوا لا یملکون شیئا، اے لوگو اگر ان کے پاس کچھ اختیاری نہیں ہے تو تم بتاؤ وہ اپنے لیے اختیار نہیں رکھتے، تمہارے لیے کیا کریں گے؟ اور وہ تو کوئی سمجھ بھی نہیں رکھتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شفاعت کا حق جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی چاہے گا، جس کو چاہے گا دے گا، اور جس کے لیے چاہے گا وہ اس سے کروائے گا۔ اس کے لیے بادشاہت اس کی آسمان و زمین میں ہے، تمہیں اس کی طرف لوٹ کے جانا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اب اس میں 43 آیت 45 آیت ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے یہ، اور انسان کی بڑی نفسیات کا اس میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے کہا کافروں کا مزاج یہ ہے کہ جب آپ ان کے سامنے اللہ کا ذکر شروع کریں تو ان کے اچانک دل معلوم ہوتا ہے جیسے ان کے دل مطلب بھسنے لگتے ہیں، بند ہونے لگتے ہیں، عجیب قسم کی پریشانی، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے کہتے ہیں رسیاں توڑا کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ لیکن آپ ذرا سی ان کو کوئی مجلس میں کہیں کہ صاحب میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، 5 منٹ آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، لیکن آپ نے کوئی کھیل کا تذکرہ، کوئی عیاشی کا تذکرہ، کوئی دنیا کی ادھر ادھر کی الفاظ قسم کی چیزیں، کوئی لطیفہ اس پہ لگا دیا تو اچانک ایسا معلوم ہوگا کھلکھلا پڑیں گے، اور بالکل معلوم ہوگا جیسے ان کو آپ گھنٹے کیا بلکہ دن تک رکھے رہیں تو کوئی ان پہ تھکن ہوگی، نہ کوئی ان پہ پریشانی ہوگی۔ تو اللہ نے یہ کافروں کی مثال دی تھی کہ اللہ کا نام لینے سے ان کو پریشانی ہوتی ہے، دنیا کی ہر چیز میں ان کو مزہ آتا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو اب مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو گیا۔ قل اللہم فاطر السماوات، فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، غیب اور حاضری کا سب حاضر اور غائب سب کا اللہ کو علم ہے۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں کہ آپ اپنے بندوں کے درمیان میں آپ ہی سے فیصلہ کریں گے، اور وہ فیصلہ وہ ہوگا جس میں یہ لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے لوگو یہ بات بتا دیں ہم تمہیں جنہوں نے دنیا میں ظلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اگر ان کے پاس دنیا پوری سمیٹ کے لے آئیں، پوری دنیا لے کر آ جائیں ہمیں فدیے کے طور پر، اور یہ کہ ہم ان کو عذاب سے بچا لیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ لفتدوا بھی، وہ کرنا چاہیں گے یہ بات، وبدا لهم من اللہ، اور ان کو یہ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ جس بات کا انہوں نے گمان ہی نہیں کیا تھا کہ ان کا کیا انجام ہوگا، اور کیا ان کی بے قسمہ پرسی اور بے بسی ہوگی ان کی۔ وبدا لهم سیئات ما کسبوا، اس وقت ان کی جتنے برائیاں کمائی تھی وہ سب ان کے سامنے آ جائیں گی، اور وہ ان کو گھیرے میں لے لیں گی، اور وہ انہوں نے جو نبی اور اس کے دین کے ساتھ مذاق اڑایا تھا وہ بھی ان کو گھیرے میں لیا ہوگا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، انسان کی فطرت یہ ہے، 49 آیت ہے کہ جب اس کو ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیکن جب ہم اس کو ذرا سا عطا کر دیتے ہیں نعمت کو تو ایسا لگتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو میں نے اپنی اسمارٹنیس سے حاصل کیا، مجھے طریقہ آتا تھا، مجھے معلوم تھا کیسے کہتے ہیں کیسے مطلب یہ کہتے ہیں نا کیسے مطلب تیل نکالنا ہے، اور کیسے مطلب یہ کہ دنیا سے مٹی سے سونا بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو اس نے جملہ کہا ہے یہ اس کے لیے آزمائش بن گیا۔ اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے۔ قد قالها الذین من قبلہم، یہ باتیں کہنے والوں نے پہلے بھی کہی تھیں، لیکن جب انہوں نے ان کی برائیاں انہوں نے کما لی تو اس کے برائی کے مقابلے میں ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ ان کے کام ہی نہیں آ سکا، اور ان کی کمائیوں نے ان کو بری کمائیوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ اور لیکن وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں من ہؤلاء سیصیبہم، ان کو ان برائیوں کا پھر بدلہ بھی ان کو ملے گا، اور وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ اولم یعلموا، ایک 52ویں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ علم ان کے اندر ان کو بات سوچتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رزق کو پھیلاتا چلا جاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو ناپ کے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو قوم جو ایمان رکھتے ہیں۔ قل یا عباد الذین، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی امید دلائی ہے مومنین کو کہ اگر وہ واقعتاً بہت بری حالت میں ہیں لیکن ایمان باقی ہے اور توبہ کر کے واپس آنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے کہا اے اللہ نبی آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے بڑھ چڑھ کے برائیاں کی ہیں، اپنے نفس کے لیے برائیاں گناہ کرتے چلے گئے ہیں، کہ اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کو اللہ کی رحمت مایوس نہیں کرے گی، اللہ کی رحمت ان کو پھر بھی اپنے مطلب اپنے سہارے میں لے لے گی، ڈھانپ لے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، جیسا اس نے کہا سوائے شرک کے، شرک سے بھی توبہ کر کے معافی مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ اے لوگوں اللہ کی طرف رجوع کر لو، اور اللہ کے لیے اسلام اللہ اپنے آپ کو سپرد کر دو، اس سے پہلے کہ تم پہ وہ عذاب آئے جس میں تمہاری مدد کو کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ واتبعوا، اے لوگوں ہم نے تمہارے پاس اتارا ہے، یہ بہترین کلام اتارا ہے، تو اس کو تم اس کے پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو اس کو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب وہ آ جائے جو اچانک آئے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس وقت تم یہ مت کہنا کہ اے کاش ہم نے جو غلطی کی تھی اللہ کا حق ادا کرنے میں ہم سے غلطی ہو گئی، اور وَإِن كُنتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، حالانکہ تم تو اس وقت تو مذاق اڑاتے تھے جب یہ تم سے بات کہی جا رہی تھی، یا تم بعد میں اس وقت عذاب آیا تم کو اللہ تعالیٰ اگر مجھ کو ہدایت دے دیتا تو میں تو سب سے متقی لوگوں میں بن جاتا۔
یا تم یہ کہو جب عذاب آ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک دفعہ اور موقع دے دیجیے تاکہ میں اچھا بن جاؤں، بلا قد جات کا آیتی، یہ سب بیکار کے تمہارے جملے ہوں گے اس وقت، اس لیے کہ ہم نے تمہیں ایک دفعہ اپنی نشانیاں بھیج چکے ہیں، تم نے ان کو جھٹلایا تھا، تم نے تکبر کیا تھا اور تم کافر بن کے رہنا چاہتے تھے۔ ویوم القیامہ، اس کے بعد یہ 60ویں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے منظر بتا رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا تھا ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، بالکل علیہ فی جہنم۔ تو تکبر کرنے والوں کو تو ایک ہی ٹھکانہ ہم نے بنایا ہے، وہ ہے جہنم، اور اس سے ہم اس کو بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کامیابیاں مقدر کر دے گا، ان کو کوئی برائی پہنچے ہی نہیں، نہ ان کو غم ہوگا۔ یہ 62ویں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا وہ نگراں بھی ہے، اور اس کے بعد چابیاں ہیں آسمان اور زمین کی ہر چیز کی، لیکن جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ تو خسارے والے ہیں۔ اے نبی آپ فرما دیں کہ تم ایسی بات کا حکم دیتے ہو کہ میں تمہاری طرح جاہل بن کر عبادت کروں؟ جیسے تم جہالت کے ساتھ عبادت کر رہے ہو ویسے تم مجھے بھی حکم دینا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے وحی کر کے بتایا ہے، اور اس سے پہلے بھی اللہ وحی کر کے بھیجتا رہا ہے، اور اس نے یہ بتا دیا تھا کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس کا اللہ تعالیٰ سارے اچھے اعمال بھی ضائع کر دے گا، اور صرف خسارہ اس کے نام لکھا جائے گا۔ تو بل اللہ فعبد، اے لوگو صرف اللہ کی، اے نبی آپ صرف اللہ کی عبادت کیجیے اور اللہ کے شاکرین بندوں میں سے بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے، جس مقام پہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کو ہونا چاہیے اور ہم کو رکھنا چاہیے، ہماری بالکل انتہائی مطلب ایک تو ہمارا کم علمی، پھر اس کے بعد ہماری ناقدری اللہ کی کہ ہم اللہ کے مقام کو پہچاننا بھی چاہتے ہیں تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے تقدیر کا حال تو یہ ہے کہ ساری زمین اللہ کے ایک ہتھیلی میں آ جائے گی قیامت کے دن، سارے آسمان جو ہیں لپیٹ کے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ یہ کتنی ذات ہے پاک اللہ تعالیٰ کی، جو شرک والے ہیں اس کو شمار کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں لگاتے ہیں۔ جب وہ سور پھونکا جائے گا تو زمین آسمان میں ایسا کڑکا آئے گا کہ سب اس میں جو ہے اس کے ذریعے سے موت کا شکار ہو جائیں گے، سوائے ان کو جن کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے۔ ثم نفخ فی اخری، پھر دوسرا کڑکا آئے گا، پھور پھونکا جائے گا، سب کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نور سے مشرق اور اللہ کا زمین جو ہے روشن ہو گئی ہے اللہ کے نور سے۔ ووضع الکتاب، اور زمین کو اس دن روشن کر دیا جائے گا، پھر کتاب کو جو اعمال نامے کی رکھ دی جائے گی، اور انبیاء کو اور گواہوں کو ہم لے کر آئیں گے، اور اس دن حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، لیکن سب کچھ جو دیا جائے گا وہ پورا پورا دیا جائے گا، اچھا یا برا دونوں۔ وسیق الذین کفروا، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ جہنم والوں کا ہوگا تو ان کے قافلے کے قافلے ہوں گے، ان کے گروہ در گروہ ان کو لایا جائے گا اور ان کو ہانکتے ہوئے لایا جائے گا، پیچھے سے ڈھکیلتے ہوئے، اور جب وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے تو ان کے لیے جہنم کے دروازے اور ایک دم یکایک کھول دیے جائیں گے، اور ان سے ان کا جو سردار ہوگا فرشتہ وہ پوچھے گا تو وہاں پر رسول آئے تھے، تلاوت کی تھی انہوں نے تمہارے رب کی آیتوں کی، تم کو ڈرایا تھا اس دن سے؟ انہوں نے کہا ہاں ڈرایا تو تھا، لیکن اب کیا کہنے، ہمارے لیے تو عذاب ہی مطلب مقدر ہو گئے، اور ہم نے واقعی کفر کر کے تو اپنے آپ کو اور بھی اس کا سزاوار بنا دیا۔ تو اس سے کہا جائے گا بھائی ٹھیک ہے، جہنم کے دروازے اب کھلے ہوئے ہیں، داخل ہو جائیے۔ تکبر کرنے والوں کا یہی انجام ہے۔ اس کے مقابلے میں متقی لوگوں کا ایک گروہ ہوگا جو جنت کی طرف گروہ در گروہ ان کو لایا جائے گا۔ جب وہ جائیں گے تو باقاعدہ ان کو جیسے گارڈ آف آنر ہوتا ہے، ایک دروازہ ہے، دروازے پہ باقاعدہ ان کو روکا جائے گا، پھر اعزاز کے ساتھ ان کے ساتھ اعزاز میں ان کو وہ کیا جائے گا، پھر خزانچی یا ان کا جو ہے جہنم کا جنت کے جو ہیں دربان وہ ان کے ساتھ آئیں گے، پہلے وہ آگے بڑھ کے ملیں گے، سلامتی کے ساتھ ان سے بات کریں گے، کہیں گے آئیے تشریف لائیے فادخلوها خالدین، تو ان کو بڑے آرام کے ساتھ اعزاز کے ساتھ ان کو داخلہ دیا جائے گا۔ اس وقت وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ نے واقعی جو آپ نے وعدہ کیا تھا سچ کر دکھایا، اور آپ نے تو ہمیں زمین کا بھی وارث بنایا تھا، جنت کا بھی آپ نے ہمیں ٹھکانہ دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہوتی ہے، جس کے لیے کیا چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تو عمل کرنے والوں کو اجر کا یہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور آپ تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ مومنین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوں گے، جو عرش کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اس وقت سارے انسانوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ ساری تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ یہ مومن ہے، مکی صورت ہے۔ یہ آل فرعون میں سے ایک آدمی تھا، ان کے خاندان سے تھا، ان کا درباری تھا، بہت بڑا آدمی تھا ان کے خاندان کا، لیکن اللہ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہدایت دے دی تھی، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا تھا اس کے دربار میں فرعون کے، تو اللہ نے ان کے نام سے ایک سورت اتار دی، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، ایسی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، عزیز ہے، علیم ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے، معاف کرتا ہی رہتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہی رہتا ہے، لیکن سزا بھی بڑی سخت دیتا ہے، اور اس کی طاقت اور اس کے فضل کی کوئی کمی، اس کے کوئی کمی نہیں ہے اس کے پاس۔
اس کے ہاتھ اتنے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز اس کے لیے اس کو سب دینے کے بعد بھی اس کے ہاتھوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، پھیلانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وہ ایک خدا ہے، اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں سے وہی لوگ بحث بازی کر سکتے ہیں، الجھ سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں جنہوں نے کفر کر دیا ہے۔ لیکن آپ اے نبی، ایسے لوگ جو دنیا کے اندر ان کے الٹ پھیر ہو رہا ہے، اقتدار آ رہا ہے، جا رہا ہے، کمائیاں ہو رہی ہیں، دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، ذرا طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو اے نبی آپ کو ان کے اس دنیا کے اندر اس الٹ پھیر سے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس سے پہلے بھی نوح کی قوم آئی تھی، انہوں نے بھی یہی کیا تھا، اور ان کے ساتھ بڑے بڑے گروہ تھے، ان کے بعد بھی آنے والے بڑے گروہوں کی شکل میں آئے تھے، بڑے طاقتور گروہ تھے۔ اور بعد میں تو وہ تھا جنہوں نے اپنے نبی کو سوچا کہ اس کو ہم تباہ کر دیں، ہلاک کر دیں، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو پکڑ لیں یا اس کے ساتھ باطل طریقے سے بحث کریں اور حق کو مٹا دیں، تو ہم نے پھر ان کو پکڑ لیا، اور جب پکڑ لیا تو تم کو معلوم ہے کہ ان کی سزا کیا ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے جو حق ہو کے رہے گا، حق ہے اور حق ہو کے رہے گا، اور کافروں سے اس حق کو منوا لے گا۔ لیکن ایک حق یہ بھی ہے کہ کافروں کے لیے ہم نے جہنم والا بنایا، ان کو بنایا۔ وہ لوگ جو فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ نے کتنی عجیب بات کہی، اس فرشتوں کی کیا خوبی اللہ نے بیان کی۔ ایک طرف اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ مومنین کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت اور علم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، تو آپ ان توبہ کرنے والوں کو ضرور معاف کر دیجیے گا، اور وہ لوگ جو آپ کے راستے پہ چلتے ہیں ان کو جہنم سے بچا لیجیے گا۔ ربنا وادخلہم، اور پھر اس کے بعد ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت عدن میں داخل کر دیں جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی داخل کر دیجیے گا جو ان کے گھر والوں میں سے اچھے لوگ ہیں، جو ایمان والے تھے اور درست اعمال والے تھے، ان کے باپوں میں سے، والدین میں سے، بیوی شوہر میں سے، ذریت میں سے۔ آپ تو عزیز اور حکیم ہیں۔ وقہم السیئات، اے اللہ یہ مومنین کو دنیا کی تکلیفوں سے، برائیوں سے، کفر کی برائیوں سے ان کو ضرور بچا کے رکھیے گا، کیونکہ جس کو آپ نے برائیوں سے بچا لیا پھر تو آپ کا رحم ان پر بالکل پکا ہو گیا۔ یہ ہے وہ کامیابی جو طے ہے۔ ان الذین کفروا، اس کے مقابلے میں 10ویں آیت ہے کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں تو وہ تو اللہ کے عذاب، اللہ کی بیزاری کو اپنے لیے طے کرا دیتے ہیں، یعنی وہ پکار وہ لگاتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ بیزار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ کا جو بیزاری ہے وہ ان کے اپنے نفس، جو ان کا کبھی کبھی اپنے نفس میں ان کے اندر خود اپنے نفس ان کو گالی دیتا ہے۔ اللہ کی گالی دینا، اللہ کو برا کہنا ان کے نفس کی برائی سے کہیں زیادہ ہے۔ استدعون للایمان، اور یہ بات اللہ کو کتنی بری لگتی ہے کہ جب ایمان تب تم کو پکارا جائے تم کفر کرو۔ قالوا ربنا، یہ وہی لوگ جو دنیا میں کفر کرتے تھے، جب قیامت میں پہنچیں گے تو کہیں گے اللہ میاں ایک دفعہ ہم بالکل مردہ تھے، پھر آپ نے ہم کو زندہ کر دیا، اب پھر ہمیں مار دیا تھا، اور آپ نے ہمیں پیدائش کے بعد زندگی دی، پھر آپ نے دوبارہ ہمیں زندگی دے دی، تو آپ نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، 2 دفعہ زندگی دی۔ اب ہم نے گناہوں کو تو مان لیا کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن ہمیں کوئی راستہ بتا دیجیے ہم نکلیں کیسے اس گناہ سے اور اس عذاب سے کیسے بچیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا ذالکم بانہ، تم تو وہی لوگ تو ہو نا، جب تمہیں ایک پکارنے والا کہتا تھا کہ اللہ کے پاس ایک اللہ کو مان لو تو تم اس وقت تو کفر پہ اتر جاتے تھے، اور جب تم سے کوئی کہتا رہا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا تو تم فوراً بات مان لیتے تھے اس کی، یعنی نبی کہتا کفر کرو اللہ بتوں کے ساتھ تو تم اللہ کا انکار کرتے تھے، اور دوسرے تمہارے دعوت دینے والے شیطانی لوگ کہتے تھے کہ بتوں پہ ایمان لاؤ، تو اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے ساتھ تمہیں کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن ایمان ان پہ لاتے تھے۔ فالحکم للہ العلی کبیر، اب تمہیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، دنیا میں بھی تھا تم نے مانا نہیں تھا، آج تو تمہارے سامنے آ گیا، وہ علی ہے اور کبیر ہے۔ اس نے تمہیں کیسی نشانیاں دکھلائی تھیں، تمہیں آسمان سے رزق بھیجا تمہارے لیے، لیکن جو انابت نہیں کرنا چاہے تو اس کو یاد دہانی کام نہیں آتی۔ اے لوگو، اللہ کو مخلص ہو کر اس کے دین کو خالص کر کے اللہ کے کرو، چاہے تمہیں کافروں سے تمہیں طرح طرح کی سزائیں اور طرح طرح کی پریشانیاں اور طرح طرح کی ان سے اپوزیشن ملے، لیکن اللہ کی خاطر تم یہ کام کرتے رہو۔ رفیع الدرجات، اللہ تعالیٰ بہت بلند درجے والا ہے، عرش والا ہے۔ یلقی الروح من امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے پاس ایک روح بھیجتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ تاؤ ہمارے بندوں کو سکھا دو، یشاء من عبادی، تاکہ تم ہمارے بندوں کو بتا دو کہ قیامت کے دن کب آنے والا ہے، اس سے بچیں۔ وہ یوم ہم بارزون، وہ دن وہ ہوگا جب سب کھڑے ہوں گے وہاں پر اور ان پہ کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی۔ اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کس کے لیے بادشاہت ہے، تو وہ سب مانیں گے کہ ہاں صرف اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور قہار ہے، اور اس دن ہر شخص کو جو اس نے کمائی کی تھی اس کا بدلہ دیا جائے گا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، لیکن حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی جلدی ہوتا ہے۔ اس کے بعد 18ویں آیت ہے کہ وانذرہم یوم الازفہ، اے نبی آپ اس قیامت سے ان کو ڈرا دیں جو ان کے بالکل لگی ہوئی ہے، ان کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہی ہے ان کے۔
اذ القلوب الی الحناجر، لیکن جب وہ بالکل آ کے ان کے قریب واقعی پہنچ جائے گی تو ان کے جو دل ہیں گلوں کو آ جائیں گے، گلے میں آ جائیں گے اور غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، دل معلوم اچھل کے منہ پہ آ جائیں گے۔ اس دن کوئی دوست بچانے والا ظالموں کا نہیں ہوگا، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا جس کی سنی جا سکے۔ وہ اس وقت جو ہے اپنی آنکھیں ادھر ادھر سے چرا کے باتوں کو دیکھنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آج تم اللہ سے چرانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر نظر کی چوری کو جانتا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ تم نے چھپایا وہ بھی جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ حق کے ساتھ کرے گا، اور جو لوگ جن کو تم نے اللہ کے علاوہ پکارا تھا ان کے پاس فیصلہ کرنے کی اتھارٹی نہیں ہوگی، کس چیز کا وہ فیصلہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہی سمیع و بصیر ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، اے لوگو کیا تم نے کبھی زمین میں چلت پھرت کر کے اور سفر کر کے سیاحت کر کے کبھی دیکھا؟ کبھی اس لحاظ سے بھی جا کے دیکھو کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں آبادیاں بنائی تھیں، بڑے بڑے حکمرانی کے ان کے دور گزرے تھے، بڑی تاریخ تھی ان کے انجام اور ان کے آثار کیا بتاتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ اب؟ کیسے وہ تباہ کر دیے گئے؟ تم سے بڑھ کر وہ طاقت میں تھے، تم سے بڑھ کر ان کی نشانیاں تھیں، انہوں نے بڑے بڑے ایسی چیزیں بنائی تھیں جو تم آج سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن جب انہوں نے اپنے گناہوں کی پرواہ نہیں کی تو ہم نے پھر ان کو عذاب دینے میں کوئی پرواہ نہیں کی، پکڑ لیا ہم نے ان کو، اور ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ یہ وجہ کیا تھی؟ جب ان کے بعد رسول آتے تھے نشانیاں لے کر تو ان کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی صحیح پکڑ کی، اور اللہ تعالیٰ تو عقاب میں اپنی سزا میں بہت طاقتور، بہت شدت والا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، بڑی سلطان مبین کے ساتھ، بڑی کھلی دلیلوں کے ساتھ۔ کس کے پاس بھیجا تھا؟ فرعون کے پاس، اس کا وزیر حامان کے پاس، اس کا فائنانسر تھا، اس کی دولت کا قارون بنا ہوا تھا، قارون کے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ جادوگر عجیب قسم کا جادو ہے بھائی، تو آپ نے کمال کر دیا ہے، زبردست جادو دکھایا، جھوٹی باتیں لے کے آ گئے اور جھوٹ کو سچ بنا دیا آپ نے۔ لیکن فلما جاءہم بالحق، اور وہ حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تو حق لے کر آئے ہیں، ہمارے پاس سے وہ آیا تھا۔ قالوا اقتلوا، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ان کے بیٹوں کو قتل کرو، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کو مارو، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو۔ تو اللہ نے کہا کہ کافروں کی جو بھی تدبیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکاتا ہی چلا جاتا ہے، یعنی کوئی تدبیر جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہ ایسا داؤ چلیں گے اور ہمارا داؤ ایسا کھولے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ داؤ ہی ہم کہیں اور بھٹکا دیتے ہیں اسے۔ تو فرعون نے کہا کہ چھوڑ دو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں اور اپنے رب کو پکار لے، اور میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر تم نے اس کی بات مان لی تمہارے دین کو یہ مٹا دے گا اور زمین میں بڑے بگاڑ پھیلائے گا۔ یہ آج بھی دیکھ لیجئے کہ مسلمان جو ہے وہ سب سے بڑے فسادی ہیں، جو فساد پھیلانے والے ہیں وہ دنیا کو کہتے ہیں مسلمانوں پہ فسادی، اللہ کو اللہ کے دین کو فساد کا ذریعہ کہتے ہیں۔ وقال موسیٰ، تو موسیٰ نے کہا میں تو اپنے رب سے پناہ مانگتا ہوں جو تمہارا رب بھی ہے، اور میں ہر اس متکبر سے، تکبر والے سے پناہ مانگتا ہوں جو حساب کے دن پہ ایمان نہیں رکھتا ہے۔ تو انہی کے فرعون کے دربار میں ایک آدمی تھا، وہ ایمان لا چکا تھا لیکن وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس کو خطرہ تھا کہ اس کو یہ ہے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو جائے۔ تو انہوں نے اس وقت، لیکن اس کی ہمت ہو گئی، اس نے جب موسیٰ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ قتل کر دیں تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا تم ایک آدمی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہو جو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور جبکہ وہ اپنے پاس رب کے پاس سے بڑی دلیل لے کر آیا ہے۔ اچھا بھائی، اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹ اس کو نقصان پہنچائے گا نا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو یہ بات طے ہے کہ اس کے جو تم کو ڈرا رہا ہے وہ باتیں تم کو لگ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اسراف، فضول خرچی کرنے والے، حد سے گزر جانے والے جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا قوم لکم الملک اليوم، اے لوگوں تمہارے پاس آج کے دن کی بادشاہت ہے اور تم بڑے اقتدار میں دنیا میں ہو، لیکن کل اللہ کا عذاب آ جائے گا تو پھر کون تمہیں بچانے آئے گا؟ تو فرعون نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے، یہ آدمی جو ہے نا، یہ میرا دربار میں اس کو ہمت کیسے ہوگی میرے خلاف کہنے کی، اور میری رائے کے مقابلے میں اپنی رائے دے رہا ہے۔ میری رائے تو ایسی ہے کہ جو صرف تمہارے فائدے کے لیے، میں تو یعنی جو ہر آدمی جو لیڈر ہوتا ہے، جو بدماش ترین اور دنیا کا سب سے جابر ترین ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کہتا ہے میں تو آپ کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، یعنی ساری دولت کھا کے بیٹھ جائے گا لیکن کہتا ہے میں تو آپ کی خدمت میں لگا ہوں۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، میں تم کو وہ دکھانا چاہتا ہوں جو مجھے مل کر سب سے اچھا سمجھ میں آ رہا ہے، اور میرا راستہ جو ہے نا سب سے بہتر راستہ ہے۔ وقال الذی آمن، لیکن پھر وہ آدمی جو ایمان لایا تھا اس نے کہا کہ اے لوگو، تم سب کو میں مخاطب کر کہتا ہوں، فرعون کو، درباریوں کو، تمہیں معلوم ہے اس سے پہلے جو ہے عذاب آیا تھا، اس سے پہلے بھی عذاب آ چکے ہیں قوموں پر۔ کون کون سے؟ قوم نوح پر آیا تھا، عاد پر، سمود پر آیا تھا، اور اس کے بعد بھی لوگ آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کو ظلم نہیں کرتا۔ اور اے لوگو، اس دن سے تم اپنے آپ کو بچا رہو جس دن ہر آدمی جو ہے سوائے چیخ پکار کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، اور تم بھاگتے پھرو گے ہر طرف لیکن کوئی بچانے والا تمہیں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہ دینا چاہے تو وہ ہدایت نہیں مل سکتی اس کو۔ دیکھو تمہاری اسی قوم میں یوسف آئے تھے تم سے پہلے، فرعون سے پہلے جو بنی اسرائیل کی حکمرانی تھی کافی دنوں تک چلی تھی، تو حضرت یوسف کے ذریعے سے وہ دین پھیلا تھا ان کا، اور اس کے ذریعے بنی اسرائیل وہاں آباد ہو گئے تھے۔ تو دیکھو تمہارے پاس یوسف آئے تھے بڑی نشانیاں لے کر، تمہیں اس وقت یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ نبی ہیں،
لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو ہم نے کہا بھائی اچھا لگتا ہے اب تو ہمارے بعد اب کوئی، یہ تو رسول چلے گئے، اب پتہ نہیں اب کوئی رسول آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو جو فضول خرچی کرتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، شک میں پڑے رہتے ہیں، ان کو گمراہ کرتا چلا جاتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں میں بحث بازی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں جبکہ کوئی دلیل نہیں ہوتی، صرف اپنی مرضی کو منوانے کے لیے، اپنی منمانی کرنے کے لیے کرتے ہیں. کبر مقتا عند اللہ، یہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان سے سخت بیزار ہو جاتا ہے. اور یہ لوگ مومنین کے نزدیک، مومنین بھی ان سے بیزار ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے دل پر جو تکبر والا دل ہے اور سرکش دل ہے اس پر مہر لگا دیتا ہے. تو فرعون نے کہا اے میرے حامان وزیر، جاؤ ذرا میرے پاس سے خزانے کھول دو اور نوکروں کو بلا لاؤ، بنانے والوں کو ایک زبردست قسم کا جو ہے وہ ٹاور بنواؤ، ایک بہت بلند و بالا مینار بنواؤ. میں اب دیکھتا ہوں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر تک جاؤں گا اور میں دیکھ کے آتا ہوں کہ آسمان کے قریب پہنچ کے ان کے موسیٰ کے خدا کو دیکھ کے آتا ہوں میں، اور میرا تو خیال ہی وہاں کوئی خدا ودا نہیں ہوتا آسمان میں. تو فرعون نے جو برائیاں کر رکھی تھیں اس نے اس کو اس غزوم میں ڈال دیا، اور وہ یہ راستے میں اللہ سے راستے میں کھڑا رکاوٹیں کھڑی کرنے میں ڈال دیا اس کو. فرعون کا معاملہ جو تھا، وہ جتنے بھی تدبیریں کی وہ سوائے تباہی تک اور کہیں نہیں لے جانے والی تھیں اس کو. پھر مومن والے نے، ایمان والے نے کیا کہا، اے لوگو میں تم کو سیدھا، یہ فرعون کہہ رہا ہے سیدھا راستہ، میں تم کو بتاتا ہوں سیدھا راستہ کیا ہے. میں تمہیں سیدھا راستہ کی طرح بتاتا ہوں. دیکھو یہ دنیا کی زندگی تھوڑی دیر کا دھوکہ ہے، آخرت کی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے. تو جس نے برائی کی تو اس کو اتنا بدلہ دے گا، لیکن جس نے اچھا عمل کیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور وہ ایمان کے ساتھ عمل کر رہا تھا اچھے عمل، تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دے گا اور اس کا بغیر حساب کے رزق ملے گا. وَيَا قَوْمِ مَالِي، پھر اس نے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیونکہ فرعون تو سن نہیں رہا تھا لیکن دربار میں اس کو موقع مل گیا. اس نے کہا اے لوگو میں تم کو نجات کی باتیں بتا رہا ہوں اور تم کہتے ہو، اور تم مجھے آگ کی طرف بلانا چاہتے ہو. میں چاہتا ہوں تم اللہ کا انکار مت کرو، اور تم مجھے پکارتے ہو میں اللہ کا انکار کر دوں، اس کے بعد میں شریک بناؤں، جبکہ مجھے اللہ نے اس کا علم دیا ہی نہیں. اور میں تمہیں پکار رہا ہوں اس رب کی طرف جو عزیز ہے اور غفار ہے. تو اے لوگو جس کی طرف تم پکار رہے ہو وہ اس کا تو نہ تو دنیا میں کوئی اس کا جسٹیفیکیشن ہے، نہ آخرت میں اس کی فائدہ ہے. اور تمہیں اللہ کی طرف جب لوٹایا جائے گا تو جو حد سے گزر چکے ہیں وہ جہنم والے ہوں گے. فَسَتَذْكُرُونَ، لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں، آج میری بات مانو نہ مانو، لیکن نہیں مانتے ہو تو اس دن تم مجھے یاد کرو گے کہ میں نے تم سے کیا کہا تھا. اور میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. تو مجھے قتل کرتے ہو، پھانسی دیتے ہو، جلاوطنی کرتے ہو، جو بھی کرتے ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا خوب خیال رکھتا ہے. فَوَقَاهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ فرعون اپنے سارے جو اس کا روب داب تھا، جو ساری اس کی حکمرانی تھی، طاقت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع ہی نہیں دیا کہ وہ ایک تنہا ایک آدمی سے بدلہ لے سکے. اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کی برائیوں سے اس کو بچا لیا جو وہ سازشیں کر رہے تھے اس کے خلاف. اور فرعون کو اور اس کے خارج سارے فرعونیوں کو، فرعون کے ہم نواؤں کو، سب کو ہم نے عذاب میں گھیر دیا. النار یعرضون علیہا، اور ان کے اوپر قیامت میں تو بعد میں عذاب ہوگا، روزانہ ان کی قبروں میں اور ان کی روحوں کو صبح شام ان کے آگ پیش کی جاتی ہے، دکھائی جاتی ہے، اور یہ قیامت تک سلسلہ چلے گا. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور ہم کہیں گے جاؤ آل فرعون، تمہارے لیے ہم نے عذاب بھی بہت شاندار قسم کا تمہارے لیے رکھا ہے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور وہاں پر ایک جہنم میں ایک بحث بازی چلے گی. تو جو کمزور لوگ ہیں تکبر والوں سے کہیں گے، ان کے جو بڑے بڑے تھے کہ بھائی ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے، آج کچھ ہمارا حصہ تم ادا کرو گے، کچھ ہمارے لیے کمی کروا دو جہنم سے. تو تکبر والے کہیں گے بھائی بات ہی آج تو ہم سب برابر ہیں یہاں پر، اب ہماری وہ ساری سپرمیسی اور سپریارٹی سب ختم ہو گئی، اور اپنے بندوں کا اللہ نے فیصلہ کر دیا، ہمارے ہاتھ میں تب کچھ رہا ہی نہیں. اس وقت جہنم کا داروغہ ان سے کہے گا، وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے ذرا سا اپنے رب سے ایک درخواست تو کر دیں کہ ایک دن کے لیے ہمیں چھٹی دے دیا کریں عذاب سے. قالوا اولم تکو، تو وہ فرشتے اس وقت کہیں گے ان سے 50ویں آیت میں، تمہارے پاس اس سے پہلے رسول آئے تھے نا؟ میں کہا بالکل آئے تھے. تو کیا تم ایسا کرو، جب تمہارے پاس رسول آئے تھے تم خود ہی تم اللہ کو پکار لو. فدو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب کافروں کی دعا ہوگی وہ ادھر ادھر کہیں ہوا میں تحلیل ہو جائے گی، کہیں پہنچ ہی نہیں سکے گی، اللہ تعالیٰ اس کو سننا ہی نہیں چاہے گا. 51 آیت 740 ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، اللہ نے کہا کہ ہم نے تو طے کر رکھا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی اس دنیا میں بھی مدد کریں گے اور قیامت کے دن بھی ان کی مدد کریں گے، جس دن نہ تو ظالموں کو ان کی معذرت کام آئے گی اور ان کے لیے صرف لعنت ہوگی اور برا ٹھکانہ ہوگا. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، ہدایت دی تھی، اور ان کو بنی اسرائیل کو کتاب سے وراثت میں دی تھی، ہدایت والی کتاب، یاد دہانی دینے والی کتاب عقل والوں کے لیے. فصبر، اے نبی آپ صبر کے ساتھ ڈٹے رہیے، اللہ کا وعدہ حق ہے، اور آپ مغفرت کرتے رہیے اپنے گناہوں سے، اور اللہ کی تسبیح حمد بیان صبح شام بیان کرتے رہیے. لیکن وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں بحث کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، ان کے دلوں میں صرف ایک تکبر ہے، لیکن وہ تکبر کی جو ان کی خواہشات ہیں ان کو خواہشات کو پہنچ ہی نہیں سکتے. تو آپ اللہ سے پناہ مانگتے رہیے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے،
اور اللہ کی تخلیق، اللہ کہتا ہے کہ زمین آسمان کی تخلیق ایک انسان کے بنانے زیادہ مشکل کام تھا، جب ہم نے وہ کر لیا تو یہ انسان کی تخلیق تو ہمارے لیے اس کے مقابلے میں آسان ہے. دیکھو نابینا اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اور ایمان والے، سمجھ صالح والے اور گناہ گار برابر نہیں ہو سکتے. تمہیں نصیحت کیوں نہیں کام کرتی؟ دیکھو قیامت آنے والی ہے، اس میں آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور جب وہ آئے گا تو اس کے بعد اکثر لوگ اس کا ایمان نہیں رکھتے ہیں. وقال ربکم ادعونی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو مجھے تم پکارا کرو، میں تمہاری پکار پہ لبیک کہتا ہوں، پکارو سنتا ہوں، لیکن جو مجھ سے پکارنے میں ان کو تکبر حائل ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے تو میں نے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہیں تک رکھتے ہیں آج. جی جی شکریہ. 69 آیت نمبر 60 تک کی ہے نا؟ 60 تک جی ہاں. سوالات لے لیتے ہیں تھوڑے سے. جی جی. یہ سوال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ ان کی جیسی کسی کی حکومت نہ ہو، اس میں کیا یعنی کیا کیسے اس کو سمجھا جائے، اس بات کو کیا اس کے پیچھے ان کے ذہن میں کیا بات تھی، کیا مصلحت تھی؟ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جو ملے کسی کو نہ ملے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی اس خواہش کو ذکر کر دیا، اور مزیدار بات یہ ہے کہ اللہ میاں نے اس خواہش کو قبول بھی کر لیا. ورنہ خواہشیں تو کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. لیکن یہ کہ ان کی خواہش کا مطلب یعنی اس معنی میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں آپ کسی کو جو مجھے نوازا ہے اس سے نوازے نہیں، بلکہ یہ تھا کہ آپ نے جو مجھ کو ایک بہت ہی اسپیشل معاملہ دیا ہے وہ اس اسپیشل کو میرے ساتھ رکھیں، باقی جن کو جتنا ملنا ہے وہ ملتا رہے، اس پہ ان کو اعتراض نہیں ہے. جی انور اقبال صاحب انمیوٹ کیجیے پلیز. معاف کیجیے گا، وہ میرا غلطی سے شاید ہو گیا تھا. کوئی بات معذرت چاہتا ہوں. بات فیصل وہ غلطی سے ہو تو دونوں ہاتھ اٹھا دیا کریے. دعا کر لوں گا. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہم نے جو آیت پڑھی ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرعون اور ان کے درباریوں کو جہنم جو ہے وہ ایکسپوز کی جائے گی اس میں قبر کے اندر، جی تو یہ کسی ایکسپوجر ہے یا ان کو جو ہے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا؟ کیونکہ ابھی جو حساب کتاب ان کا نہیں ہوا، حساب کتاب تو یوم الحشر میں ہوگا. دیکھیے اصل میں ہمارے ہاں بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم نے ایک بات اپنے طور پر خود طے کرتے ہیں ہم، اور پھر اس کے مطابق اللہ میاں کی باتوں کو اس کے مطابق ہم ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ہم نے ایک جملہ پڑھ لیا ہے کہ عذاب قیامت کے دن ہوگا، یہ ہم نے کہاں سے طے کر لیا؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دیں گے، آخرت میں بھی عذاب دیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہی بات بھی کہہ رہا ہے، وہاں بھی کہہ رہا ہے. بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہاں کا عذاب ہے وہ عارضی ہوگا، وہ انسان کی تنبیہ کے لیے ہوگا، رجوع کرنے کے لیے ہوگا، لیکن ایسے عذاب بھی آئیں جس میں انسانوں کو ختم کر دیا گیا. باقی یہ کہ اس عذاب سے خاتمہ نہیں ہو گیا ان کے گناہوں کا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا عذاب جو ہے بطور سزا کے ہے، لیکن بطور انجام کے اور بطور آخری فیصلے کے وہ ہے جو آخرت میں ہوگا. تو اس لحاظ سے عذاب کی شکلیں جو ہے دنیا میں بھی پائی گئی ہیں اور برزخ میں بھی پائی جائیں گی. باقی یہ ہے کہ جو ہمارے پاس فقہا نے یا علماء نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی 3 حیثیتیں ہیں. پہلی حیثیت دنیا کی ہے، تو دنیا میں انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے جسم کو پہنچتی ہے، یعنی روح کو نہیں پہنچتی. روح محسوس کرتی ہے، لیکن اصل اگر آپ کسی آگ لگائیں گے تو آگ میں یہ کھال جو ہے وہ جلے گی. یہ روح کا یہاں پر یہ ہے، تو روح تابع ہے، یہاں پر جسم اصل ہے. جب برزخی معاملہ آئے گا تو برزخ میں جسم بیکار ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تو روح کو جو خوشی اور غم کی تکلیفیں ہوں گی، تکلیف اور خوشی کے لمحے جو آئیں گے وہ روح کو ہوں گے. لیکن قیامت کے دن جو منظر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جسم اور روح دونوں اکٹھا برابر کے خوشی میں اور برابر کے غم میں شریک ہوں گے. بس یہ فرق ہے دونوں کے عذاب میں. جی محمود خان صاحب انمیوٹ کیجیے پھر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بس یہ پوچھنا تھا کہ حج اور عمرے کے دوران اگر کوئی رکن مس ہو جائے یا کوئی بھول ہو جائے تو اس کا دم مکہ میں ہی دینا پڑتا ہے یا جدہ آنے کے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں؟ ابھی تک تو جو قرآن میں اور سنت میں وہ ہے وہ تو وہیں کرنا پڑے گا. یعنی اس کا کوئی آپشن نمبر 2 نہیں پڑا کہ بھائی آپ آن لائن کہیں کر دیں یا کسی اور جگہ. قرآن مجید دیکھیے اصل میں دم بھی جو ہے صرف ان چیزوں کا ہوتا ہے جو بنیادی چیزیں نہیں ہیں.
یعنی جو واجبات میں سے ہیں، سنتوں میں سے ہیں، لیکن جو اصل ہے، مثلا کسی نے عرفات کا قیام نہیں کیا تو اس کا حج بھی نہیں ہوگا، اور اس کو مطلب یہ کہ واپس دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ مثلا اس نے طواف زیارت نہیں کیا تو حج نہیں ہوگا، دم سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن مینا کا قیام نہیں ہوا، مزدلفہ میں نہیں رکے، یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں وہ ہو گئیں، یا بال توڑ لیے، کچھ ہو گیا، تو اس میں دم ہوتا ہے۔ لیکن دم کا حکم یہ ہے کہ اس کے دو حکم ہیں۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ وہ مکے میں ہی ذبح کیا جائے گا، اور صرف مکے کے لوگوں کو ہی ملے گا کھانے کو، باہر بھی نہیں جائے گا، یعنی ذبح کر کے بھی گوشت باہر نہیں بھیج سکتے آپ اس کا۔ جبکہ دوسرا جو قربانیہ گوشت ہے وہاں ذبح مکے میں ہی ہوگا، وہی باہر نہیں ہوگا، لیکن مکے کے باہر جا سکتا ہے۔ لیکن آج کل یہ ہے نا کہ وہاں پر وہ پرانی جیسی چیزیں نہیں ہیں۔ جدہ میں آنے کے بعد بھی آپ ٹوکن لے کے پیمنٹ کر دیں اور ان کو کہہ دیں کہ مکہ میں اس کا دم دے دیا جائے، قربانی کر دی جائے، نہیں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ نہیں تو جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں وہ تو میں نے مسئلہ آپ کو بتایا نا، تو مسئلہ تو وہی ہے۔ آپ صرف یہ کہنا ہے کہ میں نے خود سے ذبح نہیں کیا، کسی سے کروایا، لیکن دونوں صورتوں میں ذبح تو مکے میں ہی ہوگا۔ نہیں صحیح، لیکن خود تو نہیں جانا پڑے گا نا مکہ۔ نہیں خود جانے کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ تو یہ سب سوال تو یہ ہو گیا، دعا کر لے۔ میرے خیال میں ایک یہ وقار صاحب نے لکھا ہے کہ میرے بردر اللہ جو ہے وہ پاکستان میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے خاص طور سے دعا فرمائیے گا، اور سب کے لیے دعا کیجیے۔ ربنا خیر وارحم انت خیر راحمین۔ اے اللہ، ہمارے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ دنیا تو جو ان کا وقت تھا وہ ان کا وقت عمل کا تھا، ان کی نیکی کمانے کا تھا۔ اللہ آپ کے پاس وہ آئے ہیں، اب آپ کے پاس وہ عمل لے کر آئے ہیں، آپ کا وقت حساب کا ہے، تو آپ ان سے آسان حساب لیں، ان کے ساتھ معاملہ بہتری کا فرمائیں، ان کی نیکیوں کو قبول کر لیں، اور ان کی زندگی جس طرح سے گزری ہے اس میں جو کمی رہ گئی ہے، جو کوتاہی رہ گئی ہے، اس کو درگزر فرما، اور جو ان کے گھر والے ہیں ان کو جو اس میں تکلیف سب ہے اس کو صبر سے اس تکلیف کو جھیلنے کی ہمت عطا فرما، اور ان کے لیے وہ اسباب فراہم کر دیں جو ان کی کمی سے پیش آئیں، وہ کمی کی تلافی ہو جائے، اس کی جگہ پہ دوسرے لوگ ان کے ذریعے سے وہ کام پورا ہو جائے جو ان کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ ہمارے لیے سب کے لیے بہتر معاملہ فرما، ہمارے لیے منصور مرزا صاحب کی والدہ کا بھی انتقال ہوا، ان کے لیے خاص طور سے دعا فرمائیے گا۔ ان کی والدہ کا بھی اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، ان کی نیکیاں قبول کرے، اور ان کے اولاد کو ان کے لیے مغفرت کا، درجات کے بلندی کا، اور اعمال کے اور نیکیوں کے جاری رہنے کا ذریعہ بنا دے، ان کے صدقہ جاریہ ان کو بنا دے، ہمارے لیے بھی، سب کے لیے بھی۔ ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله